بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک نیو ناول پڑھنے لگے ہیں اور جس کا نام ہے نیم کملیاں، اور اس کو تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز نے۔ تو بغیر دیر کیے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ پارو اور کہیں ٹک کر بیٹھ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی کا انتظار بھی کرے ناممکن، اور اس پہ ایک اور قیامت کہ وہ اپنی بھوک اور نیند بھی برداشت کرے، توبہ کبھی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پارو کے مزاج آشنا پارو کے بارے میں ایسے ہی گمان رکھتے تھے، مگر آج ان کے خیال کے برعکس وہ متواتر 4 گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار بھی کر رہی تھی۔ اس پہ تیسری قیامت یہ کہ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، پھر بھی وہ برداشت کے مراحل طے کر رہی تھی۔ اس کا کوئی مزاج آشنا دیکھ لیتا تو یقیناً غش کھا جاتا اور سب سے پہلے یہی سوچتا کہ ایسی کون سی بات ہو گئی جس نے پارو جیسی اتھری اور بے لگام چیز کو لگام ڈال دی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ پاروں کی آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی اپنی اماں کے جڑے ہوئے ہاتھ لہرا رہے ہیں اور التجائیہ آنسو بہہ رہے ہیں جو اسے برداشت کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ورنہ دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں جو اسے اس طرح مجسمہ بن کر بیٹھنے پر مجبور کر سکتی تھی، ورنہ تو وہ کب کی اپنی من مانی کر کے اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا چکی تھی۔ اسے بھاری کا مدار لہنگے اور زیورات سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس پہ میک اپ اپنے الجھن کا احساس مزید طبیعت کو بیزار کر رہا تھا، مگر وہ اسے بیزاری کے باوجود رات کے اس پہر پہ صبر و ضبط کے بیٹھی اپنی فطرت کے خلاف ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور جس شخص کے لیے ایسا کیا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمرے میں تشریف نہیں لایا تھا، اور ابھی بھی دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ پارو اپنے سرکش دل کو الٹی سیدھی باتیں سوچنے سے بازو رکھتی اپنی ہی کلائی میں کھنکھتی چوڑیوں کو انگلیوں سے چھیڑ رہی تھی کہ اسے آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، مگر دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ یہ آہٹ اس کا وہم تھی۔ اس نے ایک بار پھر مایوس ہو کر چہرہ جھکا لیا۔ مایوسی اسے اس کے نہ آنے سے نہیں ہو رہی تھی، مایوسی اسے اپنی حالت پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا حلیہ تبدیل کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو آزادی دلانا چاہتی تھی، اور جب تک وہ نہ آتا بقول بڑی آپا کے اسے اسی حلیے اور انداز میں رہنا تھا۔ ملک صاحب کا شکر ادا کرو کہ پارو آج مجبور ہے، ورنہ وہ مٹھیاں بھیج کر بڑبڑائی اور آخری لفظ کو ذرا لمبا کھینچ کر لب بھی بھینچ لیے تھے۔ پارو کے اندر غصے کا زہر بھر رہا تھا، وہ بل کھا رہی تھی، اور ایک عجیب سی آگ تھی جو اسے نہ چاہتے ہوئے سے بھی سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلگنے کے بعد شعلوں کا عمل شروع ہوتا، دروازہ کھولا گیا اور چند سیکنڈ بعد بند کر دیا گیا۔ قدموں کی چاپ سے ہی آنے والی ہستی کی سرد مہری انداز بخوبی ہو رہا تھا۔ 2 منٹ کے وقفے سے دوسری سرد مہری کا مظاہرہ ہوا۔ کیا دن بھر دلہن بننے کا شوق پورا نہیں ہوا تھا جو رات کے 3 بجے بھی اتنے ذوق و شوق سے تیار بیٹھی ہو؟ پارو ایک دم تڑپی، کیونکہ یہ سرد مہر نہیں تھی، زہر میں بجھا ہوا حقارت امیز نشتر تھا جو وہ اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ تکلیف تو ہونا ہی تھی۔ اسی تکلیف کے باعث اس نے براہ راست گردن موڑ کر ملک آس میر حیات کو دیکھا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ملک صاحب، کچھ مجبوریاں دیکھنے والوں کو شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق نہیں ہوتی، مجبوریاں ہی ہوتی ہیں۔ ادھار رکھنا اسے بھی نہیں آتا تھا، کھڑے کھڑے حساب چکاتی تھی۔ اس کمرے سے باہر تو مجبوری کا بہانہ مان سکتا ہوں، لیکن اندر ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں ابھی تک باندھ رکھا ہے؟ ملک آس میر کا لہجہ استہزائیہ تھا، پارو کے تلوے سے لگی اور سر پہ بجھی تھی۔ اس نے تلملا کر رخ اس کی سمت پھیرا۔ پارو، میرے جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا، کوئی کچھ بھی کہے تجھے ہر حال میں چپ رہنا ہے۔ دیکھ، ماں باپ کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے پنڈ جا کر ہمارے سر پر خاک نہ ڈلوانا، ہم پہلے ہی۔ پارو کی زباں پہ آئے جلتے سلگتے تیرے الفاظ یکدم سرد پڑ گئے۔ ماں کی التجائیں دوبارہ کانوں میں گونجنے لگی، اور مرحوم باپ کی عزت کا خیال آتے ہی اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا، کیونکہ انہیں وہ پہلے ہی ایک دھچکا لگ چکا تھا۔ میں لائٹ آف کر رہا ہوں، اگر صبح تک اسی طرح بیٹھنے کا ارادہ ہے تو صوفے پہ چلی جاؤ۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ سگریٹ ختم کر کے کپڑے پہ بدل چکا تھا اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اسے اٹھنے کو اور اپنے ساز و سامان اتارنے کا سگنل دے رہا تھا۔ پارو نے آج برداشت کا عہد کیا تو اسے نبھانا بھی تھا، سو خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے ایک چھوٹے کمرے میں آ گئی، جہاں اس نے آپ کو آزاد کر لیا۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئی تو کمرے میں اچانک سے اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کیونکہ اسے جو کچھ سمجھایا گیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، اور جو اس وقت ہو رہا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اس کچھ اور کے متعلق تو کسی نے کوئی ہدایت نہ دی تھی، نہ ہی ایسے صورتحال کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا، بلکہ سبھی کا یہی خیال تھا کہ ملک آس میر اسے دلہن بنے دیکھے گا تو دل و جان سے فدا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ تو دیوانہ نہیں، البتہ بیگانہ ضرور ہو گیا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کس سمت مڑنا چاہیے، صوفے کی سمت یا پھر بیڈ کی سمت۔
اتنی دیر سوچ بچار کے بعد اس کے قدم صوفے کی سمت اٹھ گئے۔ اسے اس کے پہلو میں جانا گوارا نہیں تھا اور وہ ریلیکس ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ارے پارو، یہ تو بتا رونمائی میں کیا ملا؟ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا جب پارو کی کسی سہیلی کا پرشوق جملہ ان کے سماعتوں سے ٹکرایا تھا، اور اسی وقت اس نے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی پارو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر معنی خیز لڑکیاں معنی سے ہنستی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ وہ صبح سے نکلا ہوا تھا، اس وقت نہا کر کپڑے تبدیل کرنے آیا تھا۔ انتہائی میسر آتے ہی وہ الماری کی سمت بڑھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، کل اماں نے دیا تھا مجھے، نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے، میں رات کو دینا بھول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ پیکٹ بیڈ پر اس کے سامنے تقریباً پٹکنے والے انداز میں رکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی جتا دیا گیا تھا کہ اماں نے دیا ہے، میری طرف سے مت سمجھنا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی بس دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ملک آس میر اس کی مسلسل خاموشی سے حیرت میں غرق ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بچپن سے پارو کے بارے میں جانتا تھا، یا پھر جیسا لوگ پارو کے بارے میں اظہار کرتے تھے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ پارو کوئی دنگل مچائے تاکہ اماں کو اپنی لاڈلی بھانجی کا کرتوت تھوڑا دھچکا لگے تو لگاتے، مگر پارو کو تو جیسے دنگل کرنا ہی چھوڑ چکی تھی، اور وہ مایوس ہو رہا تھا۔ پارو پتر ناشتہ آ چکا ہے، اندر بھیج دیں؟ اماں نے دستک دی تو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جھانک کر اسے بھی دیکھ لیا، لیکن آس میر کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اندر آ گئی۔ تم بھی آ چکے ہو، چلو اچھا ہوا، ناشتہ تو اکٹھے ہی کرنا تھا، بیٹھو تم دونوں، میں بھیجتی ہوں۔ صفیہ آتی ہے ناشتہ لے کر۔ آس میر کو موجود دیکھ کر انہیں مزید تسلی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ آپا ان کا ناشتہ لے کر آئیں اور ٹیبل پر سجا دیا گیا، اور اس کے بعد باہر نکل گئیں۔ پارو ان سے کافی نارمل بلکہ سرسری انداز میں ملی تھی، اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا گیا اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد لڑکیوں کا جھرمٹ تھا اور طرح طرح کی عورتیں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پورا گاؤں اس کے کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ عورتیں اشتیاق سے ملک آس میر حیات کی ووٹی دیکھنے آ رہی تھیں، اور سبھی کو وہ ووٹی پسند بھی آئی تھی، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں ووٹی کا رنگ اور روپ تیر کی طرح چبھا تھا۔ انہیں ملک آس میر حیات کی ووٹی ذرا بھی نہ بھائی تھی، اور یہ ان کے اندر کے حسد اور جلن کا نتیجہ تھا، ورنہ پارو سادگی میں بھی کسی جگہ ٹھہر جاتی تو وہ جگہ سج جاتی تھی۔ پارو یہ ماہین ہے، چچا قدیر کی بڑی بیٹی۔ ساجدہ آپا نے آگے بڑھ کے تعارف کروایا تھا، اور ماہین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ پارو کے مہندی رچے دودھیا ہاتھ میں ماہین کا ہاتھ بہت حد تک سانولا گیا تھا، اور حالانکہ ماہین کو اپنی گوری چمڑی پہ بڑا ناز ہوتا تھا۔ ساجدہ آپا، یہ آخر میر کی اب آخری شادی ہے نا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر 6 ماہ بعد نئی شادی کی خبر مل جائے۔ پارو سے ہاتھ ملا کر ماہین نے ساجدہ آپا کو مخاطب کیا، اور اس کی بات پہ جہاں ساجدہ آپا ٹھنکی وہیں پارو بھی اب بھینچ کر رخ موڑ گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ماہین، وہ کون سا 8-10 شادیاں کر چکا ہے جو تم ایسا کہہ رہی ہو؟ ساجدہ آپا کو غصہ تو آیا، مگر کیا کرتی، آخر وہ چچا ذات تھی اور موقع بھی کچھ نازک تھا، اس لیے فی الوقت انہیں خاموش ہونا پڑا تھا۔ پھر ماہین کو رخصت کر کے وہ پارو کے قریب آ گئی۔ دیکھو، یہ لوگ ہماری ذرا ذرا سی خوشی سے جل اٹھتے ہیں اور ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمہیں ان کی باتوں پہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گھر بھی تمہارا اپنا ہے اور اس میں رہنے والے فرد بھی تمہارے اپنے ہیں، وہ اپنی چیز سے بدزن نہیں ہوتے۔ ہم نے بڑی مشکلوں سے تجھے بیایا ہے، میری جان، خیال رکھنا، کسی کے جال میں مت آنا۔ آپا، ملک آس میر کی بڑی بہن اور پارو کی سگی خالہ زاد بہن تھی، وہ آس پاس کے حالات سے واقف تھی، اس لیے اسے بھی چوکنا اور پرسکون رہنے کی تاکید کر رہی تھی، اور وہ سنے جا رہی تھی۔ ولیمے کی رونق اندھ ہوئی تو گھروں میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سر شام ہی گاؤں کی ازلی سناٹا جھینگڑوں کی آوازوں کو نمایاں کرنے لگا تھا۔ وہ آج اس کا انتظار کرنے کے پابند نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی کپڑے بدل کر آرام دہ خلیے میں آ گئی تھی۔ اتنے دنوں کی تھکن اور نیند کی کمی سے اسے سونے پہ اکسا رہی تھی، لیکن سو کہاں؟ اس نے صوفے کو دیکھ کر پھر بیڈ کو دیکھا، اور ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگر نیند میں صوفے سے گر گئی تو ہو نہ ہو میں کیوں گروں؟ کل وہ بیڈ پہ سویا تھا، آج میں سوؤں گی۔ میں یہاں صوفے پہ سونے کے لیے تو نہیں آئی، اور جب مجھے بیڈ پہ سویا دیکھے گا تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لے گا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور اس پر عمل کرنے میں اسے صرف 5 منٹ لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ پر محو خواب ہو چکی تھی، لیکن رات نہ جانے کون سا پہر تھا جب زوردار آہٹ پر اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور شاید غصے میں تھا، اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر کافی زور سے پٹکی تھی، اور اب بیڈ پہ بیٹھ کر جھکتے ہوئے اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے سوتی بن گئی، مگر سونے میں اور سوتا بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پھر انتظار میں تھی کہ وہ کہاں سوتا ہے، اسے یقین تھا کہ وہ بیڈ پر نہیں سوئے گا، مگر اس کا یقین رائگا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ پر بھی آ کر لیٹا تھا۔ محترمہ ماں پیکر، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا صرف ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتی کہ مجھے تمہارے سونے یا نہ سونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ پہ تمہاری موجودگی کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔
نہ بیڈ پہ سونے سے تم میرے دل کے قریب آ سکتی ہو، نہ دور جانے سے مجھے تمہاری کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کمرے میں تم جسے چاہو رہ سکتی ہو، تم پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ تمام پابندیاں اپنے دل کے لیے ہیں۔ دل قابو تو سب کچھ قابو، یقیناً تم سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اتنے سکون اور اطمینان سے بات کر رہا تھا کہ پارو تل ملا کے رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی ضبط کے لیے لیٹی رہی۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا تھی کہ تم کبھی بھی رینا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آس میر کا یہ نشتر اتنا زہریلا اور تیز دھار تھا کہ پارو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی جگہ لینے کا شوق بھی نہیں ہے ملک صاحب۔ ہاں، وہ میری جگہ لینے کی کوشش ضرور کر چکی ہے۔ پارو سچ کہہ رہی تھی مگر ملک آس میر کو یہ سچ کبھی بھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، جبکہ میرا پورا دل ہی اس کے لیے تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ اور جب دل ہی اس کے لیے، پھر تم اس دل میں کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ پارو کو سرتا پا جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا، اور پارو جل تو رہی تھی مگر راکھ نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل اس کے الفاظ پہ شعلوں جیسے کہ نظر ہوا تھا، مگر وہ ان شعلوں کو برداشت کر گئی۔ میرے رہنے کے لیے دل اور بہت ملک صاحب، دلوں کی کمی کہاں؟ وہ برداشت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑتی انتہائی تحمل سے بات کر رہی تھی، اور ملک آس میر پہلی بار اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ زیر بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ بھی دمک رہی تھی۔ پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کبھی بھی شادی کے لیے حامی نہیں بھرو گی، لیکن میرا خیال تمہیں انتظار تھا، جس کے آتے ہی فوراً حامی بھر لی گئی۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور کافی حد تک کاٹ دار تھا۔ میں نے رات کو بھی کہا تھا کہ کچھ مجبوریاں دیکھنے میں شوق نظر آتی ہیں، لیکن وہ شوق ہوتی نہیں۔ اور آپ سے شادی کیوں کی، یہ سوال آپ اپنی اماں سے کرتے، بہتر جواب ملتا، کیونکہ انہوں نے ہی اپنا دوپٹہ اتار کر میری ماں کے قدموں پہ رکھا تھا کہ ہم شادی کے لیے حامی بھر لیں۔ وہ بھی لفظ چبا چبا کر کہتی کہ ووٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ملک آس میر کو منہ توڑ جواب مل چکا تھا، اس لیے چپ کا چپ رہ گیا، مگر پھر بھی پارو کا انداز اور لب و لہجہ ذرا نہیں بھایا تھا، اس لیے سلگتی ہوئی نظر سے اس کی کمر کو گھورا تھا۔ سنو تو ٹھہرو، میں اپنے اوپر چڑھتی ہوں، پر دیکھ کر سارے سوہے سرخ بر میرے، اگر ایک بھی خراب کیا تو ہاتھ توڑ دوں گا، سمجھی؟ شونو کو بیری پہ چڑھنے کا ناکامی ہو رہی تھی، اور درختوں اور دیواروں پر چڑھنے کی ماہر پارو کو یہ ناکامی برداشت نہ ہوئی، اور فوراً آگے بڑھی، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے سرخ سرخ بیروں کی بکنگ بھی ضروری سمجھی تھی۔ چل ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ شونو بھی آخر اس کی سہیلی تھی، وہ بھی داؤ لگانا جانتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد پارو بیری پر فتح کر چکی تھی۔ بیری کی شاخوں پہ بیٹھے طوطے، بلبل اور چڑیا جو سکون سے بیٹھے تھے، بے ٹھونگ رہے تھے، پارو کی آمد پہ ایک ہلچل آمیز شور مچاتے آگے پیچھے اڑتے چلے گئے۔ ارے کم بختو، میں کیا تمہیں کھانے لگی تھی جو یوں تڑپتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے اڑنے والے کو گھری کھری سنا دی۔ ارے وہ سمجھ رہے تھے کہ بیری پہ کوئل چڑیل دار ہو گئی ہے۔ شونو نے اس کا مذاق اڑایا، ایسی کی تیسی مجھے چڑیل سمجھنے والوں کی، اور یہ تو کیوں دانت کوس رہی ہے؟ وہ بیری پر چڑھ کے بھی شونو کے لیے لیٹے کھڑی ہو گئی تھی۔ حالانکہ دونوں کافی گہری اور جگری سہیلیاں تھیں، لیکن جہاں دونوں میں اختلاف ہو جاتا وہاں تو میں بھی کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ بھی جاتی تھی۔ دیکھ پارو، چھیتی کر ماسی آ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شونو نے سنجیدہ صورت بنا لی، اور اس چھیتی میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور پارو زمین سے آ لگی۔ ہائے پارو مر گئی، ہائے پارو مر گئی، ماسی پارو مر گئی ہے۔ شونو شور مچاتی ہوئی صحن کی سمت دوڑی، اور پھر شونو کے ساتھ پارو کی اماں اور آپا پچھواڑے میں دوڑتی آئیں، لیکن وہاں پارو بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھی کافی بلند آواز سے چیخ رہی تھی، اور اپنی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ ہائے پارو مری نہیں، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپا رکی، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہائے اللہ، پارو کی ٹانگ ٹوٹے تیرے قسم کی، میری کیوں توڑ رہی ہے منوس کلموہی؟ پارو نے اندھا دھند واویلا کرتی شونو کی کمر میں دھموکہ جڑ دیا، اور شونو ٹھنڈی ہو گئی۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پارو کی کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، سب سلامت ہے۔ اور اس سلامتی پہ اسے تھوڑی مایوسی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ پارو 4 دن بستر پہ پڑی تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، اور یہ جو ہر ایک پر چودرانی بنی پھرتی ہے نا، تھانے داروں کی طرح کام کرواتی ہے، سب کچھ بھول جائے گی۔ لیکن شونو یہ بھول رہی تھی کہ تھانے دار یا پھر چودرانی اگر ٹوٹ پھوٹ بھی جائیں تو اپنے کام پھر بھی بآسانی نکلوا لیتے ہیں۔ اللہ سمجھے تجھے پارو، میری زندگی عذاب بنا کر کیا ملتا ہے تجھے؟ اماں نے اس کی خراشوں پہ مرہم لگانے کے بعد اپنا ماتھا پیٹ رہی تھی۔ اماں تیری زندگی میں نے عذاب نہیں کی۔ پارو اماں سے زیادہ بیزار ہوئی، انداز میں وہی لاپرواہی تھی جو بچپن سے چلی آ رہی تھی، اور کوئی اس لاپرواہی کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ پارو کیوں تنگ کرتی ہے اماں کو؟ صفیہ آپا آج کل میکے آئی ہوئی تھی، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ صفیہ سے چھوٹی ربیہ کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں پہ کام کا کوئی بوجھ تھا، اوپر سے پارو نے ہر ایک کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایک تو اوٹ پٹانگ حرکتیں، اوپر سے منہ پھٹ زبان نے اسے زبانوں زیادہ عام کر رکھا تھا۔ ہر کوئی توبہ توبہ کرتا تھا۔ آپا میں اب کب اماں کو تنگ کرتی ہوں، اور الٹا اماں مجھے، کم بخت آگ لگے تیری اس چڑ 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 کو، چلتی زبان کو، اور الٹا دوسروں کو الزام دیتی ہے۔
اماں نے دو ہتھڑ دے مارا اور پارو بلبلا کر رہ گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی جھلملانے لگے تھے۔ دیکھا آپا، ابھی بھی میں غلط ہوں، ایک تو مجھے چوٹ لگی، اوپر سے اماں بھی اپنا شوق پورا کر رہی ہے۔ پارو کی بھرائی ہوئی آواز پہ صفیہ آپا کا دل بھی لمحہ بھر کو پسیج گیا۔ چھوڑو اماں، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر یہ گری ہے تو چوٹ بھی تو اپنے کو آپ کو لگی ہے نا، ہمیں کیا، دوبارہ جا کر چڑھے ہماری بلا سے۔ آپا نے اماں کو بہلانا چاہا۔ ارے کیسے چھوڑ دوں، 16 سال کی اٹھا ہو گئی ہے، پر آتے دیکھ 8 سالوں والی بھی نہیں ہے۔ ارے میں کہتی ہوں اسے یہی ڈھنگ رہے تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، میرے سینے پہ اونگ ڈلے گی یہ منحوس۔ اماں اپنا سر پیٹ رہی تھی، لیکن پاروں پہ ذرا اثر نہیں تھا۔ آخر صفیہ ہی نے اماں کو سمجھایا اور اللہ سے بہتری مانگنے کا مشورہ دیا۔ قمر النساء اور فخر النساء ماں باپ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھیں۔ قمر النساء بڑی اور فخر النساء چھوٹی تھی، لیکن دونوں بہنوں میں اس قدر پیار، محبت اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہیں کبھی کسی اور بہن بھائی کی ضرورت یا کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو خوب اچھی طرح سمجھتی تھیں اور چاہتی تھیں۔ ماں باپ کے آنگن میں خوب عیش و آرام کی زندگی دیکھی، لیکن جیسے ہی دونوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں ہی قسمت کے دھارے بدل گئے۔ قمر النساء اپنے تایا کے گھر بیاہ کر گئی تھی، جو انہی کی طرح زمیندار تھے۔ البتہ فخر النساء ملک خاندان کی بہو بن گئی۔ دونوں بہنوں کی اولاد امید بندھی تو بڑے ارمانوں سے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اگر دونوں میں کسی کے ہاں بھی بیٹی بیٹا پیدا ہوتا تو وہ دونوں کا رشتہ پکا کر دیں گے۔ لیکن جب قمر النساء کے ہاں صفیہ اور فخر النساء کے ہاں ساجدہ پیدا ہوئی تو دونوں بہنیں اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ دونوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، پھر قمر النساء کے ہاں دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی، اور پیدا ہونے کے 5ویں دن ہی اسے اس کی پھپھی نے مانگ لیا، اور اس طرح ربیہ اپنی پھپھی کی امانت ٹھہری، اور ایسے حالات میں فخر النساء کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی گود بیٹے جیسی نعمت سے خالی تھی۔ اگر یہ نعمت ان کے پاس ہوتی تو کبھی بھی ربیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیتی، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مایوسی کا دامن نہ چھوڑا، اور بڑی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں آسمیر پیدا ہوا۔ آسمیر ساجدہ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ قمر النساء کو بھی 5 سال بعد بہن کی گود دوبارہ آباد ہونے پہ بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ قمری آپا، اب تو آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونی چاہیے، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، فخر النساء نے اپنے 1 ماہ کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو قمر النساء ہنس پڑی۔ آسمیر سچ مچ سب کو بہت پیارا تھا، اور اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ وہ کافی تنگ مزاج ثابت ہو رہا تھا، اور سب کو اس کا یہ مزاج بھی بہت منفرد لگتا تھا۔ سب کا خیال کہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے یہ سب اس کا حق ہے۔ ایسا مزاج ایک فطری عمل تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اماں فخری اس کے لیے کیا کیا سوچے بیٹھی ہے۔ ابھی وہ 8 سال کا تھا جب قمری خالہ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ ان کی تیسری بیٹی تھی۔ سبھی کو بیٹے کی آس تھی، لیکن پھر بھی خادم حسین کی پیشانی پہ ناگواری کی کوئی لکیر نہ تھی۔ بیٹی کی موہنی ہی صورت دیکھتے تو بے اختیار اس کا نام بھی تجویز کر ڈالا۔ ماہ پیکر نام بہت خوبصورت تھا، لیکن ماحول سے میل نہیں کھاتا تھا، لیکن پھر بھی سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کا نام ماہ پیکر ہی رجسٹر کروایا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ بچی کا نام آسان سا ہو، گاؤں میں نام بگاڑنے کی عادت تو عام پائی جاتی ہے، سو ماہ پیکر خادم سب کے بگاڑ کی وجہ سے پارو بن گئی، اور اس کو پارو آسمیر نے ہی بنایا تھا، کیونکہ جب بھی اس کی دلکش موہنی سی صورت دیکھ کے وہ قریب آتا، وہ بدک کے دور ہو جاتی، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ ایسے میں آسمیر کا غصہ بجا تھا، کیونکہ ہمیشہ وہ خود لوگوں کی محبت اور توجہ کا مرکز ہوتا تھا، اور اب اگر وہ اپنی خالہ زاد کو محبت اور توجہ دے رہا تھا تو وہ دور بھاگتی تھی۔ اسے 1.5 سال کی بچی سے چڑ ہونے لگی تھی، اور وہ اسے صرف گھورنے پر اکتفا کرتا تھا، اور پہلی بار اس نے اس کا نام بگاڑ کر پارو کہا تھا۔ اماں بیٹے کی خفی پہ ہنسی تھی۔ وہ میٹرک میں تھا جب اماں نے بتایا کہ اس کی شادی پارو سے ہی ہوگی۔ اسے اس اطلاع پر خاصا گہرا دھچکا لگا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا اماں، مجھے پارو سے شادی نہیں کرنی۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ تیرے سے زیادہ سونی ہے۔ اماں، سونی کو عمر بھر بیٹھ کے دیکھنا نہیں جا سکتا، ایک تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اور پھر اس کی حرکتیں تو پنگوڑے سے نظر آ رہی ہیں، پورے کا پورا کتنا ہے وہ۔ آسمیر ابھی چھوٹا تھا، لیکن سمجھ بوجھ تھی، اس لیے اسے پارو کے کرتوت اچھی طرح معلوم تھے۔ منہ سنبھال کر بات کر، تیری اکلوتی ماسی کی بیٹی ہے وہ۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ میں بھی اس کا اکلوتا بھانجا ہوں، ماسی کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی ایسی پٹاخہ بیٹی میرے پلے باندھ کے میری زندگی تو خراب نہ کرے۔ خبردار، آج ایسی بات کہی ہے، آئندہ کہی تو کبھی بخشوں گی نہیں۔ اماں ایک دم جلال میں آ گئی، اور آسمیر جھنجھلاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ ہو نہ ہو پارو سے شادی، اسے پارو سے چڑ تھی۔ کبھی بھولے جو اپنی اماں کے ساتھ ان کے گھر آ جاتی تو پھر آسمیر کی ہر چیز تمہیں تہس نہس کر جاتی تھی۔ ہر چیز کا تہیا پانچا کر کے دیکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ آسمیر کو اب مزید بری لگنے لگی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا تو 10 سالہ پارو کو اکیلے میں ملے تو اس کا گلا دبا دے، مگر وہ اکیلی ملتی بھی تو چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ خادم حسین کو پارو سے اتنی محبت اور لگاؤ تھا کہ لاڈ پیار کر کے اسے کافی خود سر بنا دیا تھا۔
اس کے مزاج میں ہٹ دھری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، باپ سے ضدی بنوانے میں ماہر تھی، اور قبر نساء خادم حسین کو اس کا ہم نوا دیکھ کر بولتی رہتی تھی۔ پارو باپ کے زیر بازو پہ عیش کر رہی تھی، لیکن اس کی یہ عیش بہت تھوڑے عرصے کے ثابت ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا ساتھ چھوٹ گیا۔ سب سے زیادہ باپ کی کمی پارو کو ہی محسوس ہوئی۔ اتنے دن وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اسے بہلا لیا۔ بچپنا تھا اس لیے جلد بہل گئی۔ اس کی ضد عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اکثر و بیشتر اماں اسے ٹوکنے کی کوشش کرتی، جس پہ وہ اور زیادہ ضد کرتی، حالانہ کہ صفیہ اور ربیہ بھی تو انہی کی بیٹیاں تھیں۔ انہیں ان کی طرف سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر پاروں کے معاملے تو ان کا دل ہمیشہ دہلتا رہتا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی اور یقیناً اس کے بارے میں بہتری جانتی تھی، لیکن پھر بھی فخر النساء کو اپنے ہونے والی بہو پہ بڑا ناز تھا اور اس کی حرکتوں اور شرارتوں کی معصومیت کے کھاتے میں ڈالتی تھی، اور انہیں اس کی یہ شرارتیں بہت پسند تھیں، کیونکہ ان کو ایسی ہی زندہ دل بہو چاہیے تھی جو ان کے گھر کو رونقوں سے بھر دیتی۔ مگر نہ جانے کیوں آسمیر حیات پاروں کے لیے کہیں بھی کوئی نرم گوشہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی خالہ سے کترایا رہتا تھا، کبھی ان کے گھر بھی نہیں گیا تھا، مگر آج کل ربیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، اس لیے اماں بہرحال اسے ساتھ چلنے کی تاکید کر رہی تھی۔ مجبوراً سب کے ساتھ اسے بھی مہندی کے روز آنا ہی پڑا تھا۔ پارو تیری ماسی دا پتر تے بڑا سونا ہے، تاجی نے کسی اور ہی رنگ میں کہا تھا۔ اپنے بالوں کی چوٹی لہرائی پارو نے تاجی کے نظروں اور بات کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ کسی رشتہ دار سے باتوں میں مصروف تھا۔ حال ہی میں وہ شہر سے کوئی ڈگری لے کر آیا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میری اماں کہہ رہی تھی کہ پارو بیاہ کر اپنی ماسی کے گھر ہی جائے گی۔ شونو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا اور پارو جیسے اچھل پڑی۔ ارے سچ کہہ رہی ہے میری اماں؟ اماں کو تو خود تیری اماں نے بتایا تھا۔ شونو پرسکون تھی۔ پارو نے ایک بار پھر آسمیر کو دیکھا، اب کے دھڑکن کی لے بدلی ہوئی تھی۔ کیوں بھائی، ہو گئی نا لٹو؟ شونو اور تاجی نے ایک ساتھ اسے چھیڑا۔ ارے لٹو ہوتی ہے میری جوتی، ہو نہ ہو میں کسی کو کیا جانوں، وہ بدتمیزی سے کہتی ہوئی صحن کے دوسرے حصے کی سمٹ مڑ گئی اور ملک آسمیر حیات نے خوانخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کمر میں موٹی سی چوٹی جھول رہی تھی، چوٹی کے ہر بل میں تفاخر جھلک رہا تھا، اور اس کا جی چاہا کہ اس کا یہ فخر غرور سے اکڑ چکنا چور کر کے رکھ دے۔ مہندی اور پھر شادی کے فنکشن میں بھی وہ بس اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ پارو کی شکل جہاں بھی نظر آتی نفرت سے رخ موڑ لیتا، اور پارا جو اپنی سہیلیوں سے بچنے کے لیے اتنی کوفت بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے آ گئی تھی، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ قابو نہ پا رہی تھی، وہ مہندی اور شادی کے تمام رسموں میں چوری چوری اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی روکھا پھیکا محسوس ہو رہا تھا۔ پارو جیسی نٹکھٹ لڑکی کو چاہت کے مدہوش جذبے نے چھوا تو وہ چند دنوں میں ہی نکھرتی چلی گئی تھی۔ اس کی شرارتوں میں اب شوخیاں بھی سما گئی تھیں۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ آسمیر انگلینڈ جا رہا ہے، کسی یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا تھا۔ پارو تھوڑی اداس ہوئی، لیکن جب خالہ نے آ کر باقاعدہ منگنی کی رسم کرنے کا اظہار کیا تو پارو کی یہ اداسی کچھ دیر کے لیے رفع ہو گئی تھی۔ قمر النساء کو اپنی چھوٹی بہن پہ حیرت ہوئی، جو ان کی اتنی بد دماغ بیٹی کو خوشی خوشی بہو بنانا چاہ رہی تھی۔ قمری آپا کیوں جھلی ہو گئی ہیں؟ پارو تو میری خواہشوں کا آئینہ ہے، مجھے ایسی ہی بیٹی کی ضرورت ہے۔ اب سائدہ کو دیکھو، چپ چاپ بڑی ہوئی، 4 جماعتیں پڑھی اور اپنے گھر بار کی ہو گئی۔ نہ گھر میں موجودگی کا پتہ چلا، نہ گھر سے غیر موجودگی کی خبر ہوئی۔ پر دیکھنا، جب پارو تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو تجھے بڑا احساس ہوگا کہ پارو چلی گئی۔ انہوں نے بہن کی تسلی دلاسا دیا اور پھر منگنی کی تیاریاں شروع کی گئیں۔ آسمیر کے جانے سے 2 روز قبل پارو کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی گئی۔ اس کی سوکھی سہیلیوں نے اسے خوب تنگ کیا اور وہ کھلکھلاتی ہوئی ہر طرف رنگ بکھیرتی رہی۔ اس کے دل میں نئے جذبوں نے جنم لیا تو ہر سو خوشبو کا بسیرا ہو گیا تھا۔ اس کے کورے کاغذ سے دل پہ صرف اور صرف آسمیر کا نام لکھا تھا اور اس میں خوش تھی۔ منگنی کی وجہ سے آسمیر کی گھر والوں سے خاصی بدمزگی ہو چکی تھی اور اسے بدمزگی میں ہی وہ گھر سے رخصت ہوا تھا۔ پارو کے خلاف اس کے دل میں شعلے لپکتے تھے، لیکن اماں نے اسے انکار کے باوجود زبردستی اس کی منگنی کر کے ہی دم لیا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی اماں سے بدظن ہو چکا تھا، تو اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اماں کو صرف اور صرف بہن اور بھانجی کی پرواہ ہے، میری زندگی اور میری خوشیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رینا اس کی کلاس فیلو تھی۔ بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہی تھی، البتہ اپنے طور اتوار سے وہ کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود آسمیر کو اس کی ایک بات اچھی لگی کہ وہ زیادہ فرینک نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اپنی شارٹ ڈریس پہنتی تھی، ہمیشہ جینس شرٹ میں رہتی تھی۔ اسے لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی اور دوستی کے نام پہ بے حیائی بھی ناپسند تھی، اس لیے اسے سنجیدہ آسمیر حیات سب سے مختلف نظر آیا اور ایک پاکیزہ دوستی کا آغاز ہو گیا۔ جب دونوں کو اپنے جذبوں کو شدت کا احساس ہوا تو دونوں نے بہت اعتماد اور سکون سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ آسمیر پہلے ہی گاؤں کی گنوار اور جاہل پاروں سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، سو بہت آسانی سے رینا کو اپنی زندگی کا شریف سفر بنا لیا تھا۔ 1 سال دوستی میں اور دوسرا سال میاں بیوی کے رشتے میں بند کے گزارا تو دونوں کا ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہو گیا تھا۔
2 سال بعد جب وہ واپس پاکستان لوٹا تو رینا اس کے ساتھ تھی، لیکن رینا کا وجود اماں پر کسی بم کی طرح پھٹا تو انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے سے ملنے کی بجائے سر تھام کر قدم واپس موڑ لیے تھے۔ اماں میری بات تو سنو۔ آسمیر یکدم آگے بڑھا مگر اماں اس کے بڑھنے سے پہلے ہی چکرا کر گری تھی۔ ملک ضمیر حیات آسمیر کے والد بھی اس دفعہ چپ نہیں رہ سکے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مر گئے تم ہمارے لیے۔ انہوں نے ہمیشہ آسمیر کو ماں سے الجھتے دیکھا تھا اور وہ یہی سمجھتے رہے تھے کہ بس کچھ دیر کے لیے ماں کو ستا رہا ہے، لیکن وہ ماں کو ستانے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا، انہیں امید نہیں تھی۔ اور جب وہ حد پار کر گیا تو ان کا مشتعل ہونا لازمی امر تھا۔ رینا حیرت سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اس لیے آسمیر اسے لے کر کہاں جا سکتا تھا۔ واپسی کے لیے گھر سے نکلا تو چچا قدیر سے سامنا ہوا۔ ان کا گھر ملک ضمیر حیات کے پڑوس میں ہی تھا۔ بائیں دیوار دونوں گھروں کے مشترکہ دیوار تھی۔ چچا قدیر اسے اور رینا کو ساتھ لے آئے۔ چچا قدیر کی بڑی بیٹی ماہین شروع سے ہی آسمیر کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن اپنی تائی کی زبان پہ ہمیشہ پارو کا درد دیکھ کر ماہین کا خون جل کر رہ جاتا تھا۔ لیکن آج جب پارو کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو ماہین کو قدرے تسلی ہوئی، ایک دم دل پہ فوار سی بڑی۔ انہوں نے رینا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ چچا قدیر کی فیملی کو اپنا ہم نوا دیکھ کر آسمیر کو تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ اماں ابا کو سمجھانے اور راضی کرنے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلط تھا اور رینا اپنی سوچوں میں۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے؟ تنہائی ملتے ہی وہ بولی۔ میں اس انگیجمنٹ کو نہیں مانتا کیونکہ اس رشتے میں میری مرضی یا پھر میری پسند 1% بھی شامل نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میں نے اگر کسی کو پسند کیا تو وہ صرف تم ہو، اس لیے شادی بھی کر چکا ہوں۔ اگر اماں ابا نہیں مانے تو میں شہر جا کر فلیٹ لے لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آسمیر حیات بھی انہی کی اولاد تھا، اپنی مرضی چلانے والا، لیکن آپ کو کم از کم اس رشتے کا ذکر تو کرنا چاہیے تھا۔ میں کیوں خواہ کسی کی قسمت کے آڑے آ گئی؟ رینا کو افسوس ہو رہا تھا، مگر آسمیر نے اسے زیادہ دیر اس کیفیت میں نہیں رہنے دیا تھا۔ بہت جلد وہ آسمیر کو اپنی قسمت ماننے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اماں ابا نے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مجبوراً آسمیر رینا کو لے کر شہر چلا گیا تھا، جہاں وہ اپنی تنہا اور الگ دنیا بسانے میں مصروف ہو چکا تھا اور اس دنیا سے کچھ دور پاروں کی دنیا ساکت رہ گئی تھی۔ آسمیر شادی کر کے بیوی کے ساتھ واپس آیا۔ یہ اطلاع اس کے ہنستے کھیلتے دل پہ تیزاب کی مانند گری تھی۔ اس کے خواب، اس کے خیال، اس کی خواہشیں، اس کے ارمان سب جل گئے۔ پہلی پہلی محبت اور مہکے مہکے خواب اتنی جلدی بے وقت ہوں گے اسے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بھی اس خبر سے ڈھیر پر رہ گئی تھی کیونکہ آج کل وہ صفیہ آپا کی طرف سے بھی پریشان تھی۔ صفیہ شادی کے اتنے برس بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور ان کے سسرال والے آج کل بچوں کے لیے کچھ زیادہ ہی بے قراری ظاہر کر رہے تھے۔ پہلے تو ان کا شوہر ان کے ساتھ تھا، مگر اب بھی وہ بچوں کی خواہش ظاہر کرنے لگا تھا، جس پہ صفیہ آپا پریشان ہونے لگی تھی اور ان کی پریشانی اماں کا بھی دامن پکڑ چکی تھی۔ ایک تو جوانی میں ہی بیوی کا روگ لگ گیا تھا اور اوپر سے 3 بیٹیوں کا بوجھ۔ 2 بیٹوں کے فرض سے تو وہ فارغ ہو چکی تھی، تیسری کا مسئلہ ابھی باقی تھا اور تیسری کے لیے ان کے دل میں تھوڑا اطمینان بھی رہتا تھا، مگر آج وہ اطمینان بھی رخصت ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پارو کا کیا بنے گا؟ اماں کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے خدشے ناچنے لگے۔ پارو خود بھی اس دھچکے کا شکار ہوئی تھی، لیکن نہ جانے وہ کیوں اپنا روگ اماں کو نہیں لگانا چاہتی تھی۔ دیکھ اماں، مجھے تو وہ شروع سے ہی چنگا نہیں لگتا تھا۔ آپ اپنے آپ کو بڑا ملزم خان سمجھتا تھا، پھر بھی میں کسی سے کم نہیں، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میرے لیے کوئی کمی ہے؟ رشتوں کی ایک اشارہ کروں تو لائن لگ جائے۔ اس نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے اندیشوں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی کچھ کیفیت پارو کی بھی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ آسمیر حیات اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا۔ اگر ظاہر کرتی تو الٹا سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی اور وہ اپنی محبت کا، اپنے جذبوں کا مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے اس زخم کو وہ بے نیازی اور لاپرواہی سے مرہم سے ڈھک رہی تھی۔ حالانکہ اس پہ جو قیامت گزر چکی تھی، اس کے بعد ایسا حوصلہ اور ہمت رکھنا کافی حیران کن عمل تھا۔ پارو کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو انہیں بھی افسوس ہوا تھا، مگر پارو نے خود پہ کوئی افسردگی طاری نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی جذباتی، منہ پھٹ اور بدتمیز پارو سے ایسے رویے کی امید رکھنا امیدوں پہ پانی پھیرنے کے برابر تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ پارو سہیلیوں کی باتوں اور اماں کی پریشانی کی وجہ سے لاپرواہی کا چولا پہن چکی تھی۔ اسے آسمیر سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن در حقیقت دل رو رہا تھا۔ صفیہ کی طلاق قمر النساء کو بستر سے لگا گئی اور قمر النساء کا دکھ فخر النساء کو کھایا جا رہا تھا۔ وہ بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھی۔ پہلے پارو کی طرف سے دکھ، اب صفیہ کی طرف سے تو عمر بھر کا داغ لگ گیا تھا۔ قمر النساء کی ساری توانائی رخصت ہو گئی تھی، وہ دونوں میں مرید بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں ساجدہ آپا اور آسمیر کا ٹکراؤ ہو گیا تھا اور آسمیر سے ہی پتہ چلا کہ رینا امید سے ہے۔ یہ خبر اماں کو ملی تو پہلو بدل کر رہ گئی اور ان کی بے چینی ملک ضمیر حیات سے چھپی نہ رہ سکی۔ نیک بخت اتنی پریشان کیوں ہو؟
انہوں نے اپنی پگ اتار کر چارپائی پہ رکھی اور اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گھر والی سے ابھی بھی پوچھتے ہو کہ ملک جی کہ پریشان کیوں ہو؟ ان کا لہجہ بھرا گیا تو ملک جی لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے۔ دیکھ فخری بیگم، تیری بہن بھی صرف ایک ہے اور ہمارا پتر بھی صرف ایک۔ تیری بہن سمجھدار ہے، اولاد کی منہ زوریاں سمجھتی ہے، لیکن ہمارا پتر نہ سمجھ ہے، ماں باپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ایک کو سمجھا اور ایک کو خود سمجھ۔ ملک ضمیر حیات کی بات پہ وہ خود نہ سمجھی دیکھنے لگی تھی۔ ارے میری جھلی ملکانی، عقل سے کام لے، اپنے پتر کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ، اپنے پوتے پوتی کے لیے دعا کر، ہو سکتا ہے رب پاروں کے نصیب اور اچھے کر دے۔ اور بہن کو سمجھا کہ اولاد کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی اور لاڑل گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، کبھی قابو آ جاتی ہے، کبھی بے قابو ہو جاتی ہے، اور ہماری اولاد بے قابو ہو گئی ہے، لیکن بے قابو اولاد ہو یا گھوڑی، اسے چھوڑا نہیں تو جا سکتا نا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ بیوی کو کچھ قائل کر ہی لیا تھا۔ پھر اماں ابا کے ساتھ رینا کی ڈیلیوری سے ایک روز قبل ان سے ملنے شہر آ گئی تھی۔ آنٹی آپ؟ فلیٹ کا دروازہ رینا نے ہی کھولا تھا۔ آسمیر گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے کافی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ اماں بھی اس کے خلاف دل میں موجود تمام قدرتیں دھو کر آئی تھی۔ کافی دیر بعد آسمیر گھر میں داخل ہوا تو ٹھٹک گیا۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے انکل، اور آنٹی کب سے آئے بیٹھی ہیں؟ رینا کو اٹھ کے اس کے قریب گئی اور رینا اور اماں ابا کے اچھے تعلقات جھلک ان کے چہروں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے آگے بڑھ کر اس نے اماں کے قدم تھام لیے۔ اماں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دینا، میں رینا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پردیس میں میرا اتنا ساتھ دیا، میرا خیال رکھا، اپنے دیس آ کر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور پاروں سے منگنی آپ کی اپنی جلد بازی تھی۔ میں نے آپ کو روکا تھا کہ ایسا مت کرے۔ وہ بھی ماں کو دکھ سے دے کر خوش نہیں تھا، اس سے بھی ندامت ہوتی تھی، مگر اب ساری ندامت دھل چکی تھی۔ آسمیر آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے۔ رینا ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کے قریب آ گئی تھی۔ جب سے تم ملی تب سے وعدے ہی تو کر رہا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بتائیں۔ رینا بضد تھی۔ اوکے بابا، کہو کیسا وعدہ لینا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آئندہ کبھی انکل اور آنٹی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور کبھی ان کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور ان کے بہت سے ارمان آپ کی ذات سے جڑے ہیں۔ اگر آپ ان کے ارمانوں کو جھٹکتے اور ان کا دل بجھ جاتا ہے، پلیز مجھ سے وعدہ کریں، جو وہ کہیں گے آپ وہی کریں گے۔ رینا نے اس سے وعدہ لیا تھا، تو آج وہ اپنے آنے والے بچے کے اتنا خوش تھا کہ رینا اس سے دنیا چھوڑنے کا وعدہ لیتی تو وہ فوراً یہ بھی وعدہ کر لیتا۔ اسے اپنے بچے کی آمد کا بڑی بے چینی سے اور شدت سے انتظار تھا۔ اماں ابا بھی ساتھ ہی ہاسپٹل گئے تھے۔ دن بھر کی ٹریٹمنٹ کے بعد رینا کو شام کے وقت لیبر روم لے جایا گیا۔ پھر آسمیر کے انتظار کی گھڑیاں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اماں جائے نماز بچھا کر مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ ابا بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کیس میں کافی پیچیدگیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ آسمیر کے لیے دونوں ہی اہم تھے، وہ دونوں کی زندگیاں چاہتا تھا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے صرف ایک کا نام لینا بہت دشوار مرحلہ تھا۔ پھر بھی اس نے رینا کا نام لیا تھا، مگر رب کو کچھ اور منظور تھا۔ مردہ بچے کو جنم دینے والی رینا خود بھی ڈیلیوری کے بعد صرف 1 گھنٹہ جی سکی تھی، اور آسمیر خالی ہاتھ کھڑا دھواں نظروں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے پڑے مردہ وجود اس کی زندگی کا حصہ تھے، اور اس کی زندگی سے کٹ گئے تھے۔ زندگی کے حصے کٹ جائیں تو انسان یوں ہی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ وہ بے حس ہو چکا تھا۔ اماں ابا اس دکھ پہ بہت روئے تھے، لیکن وہ تو رونے کے قابل بھی نہیں تھا۔ آسمیر کا سنبھلنا بے حد مشکل ہو چکا تھا، اس کے دل میں خلا بن چکا تھا۔ رینا کی موت کا سن کر صفیہ اور ربیہ دونوں بہنیں اظہار تعزیت کے لیے آئی تھیں۔ اماں ان دنوں سے شرمندہ بھی تھیں اور بیٹے کے دکھ پہ دکھی بھی ہو رہی تھیں۔ خالہ، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر پاروں کا نصیب آپ کے آنگن سے وابستہ نہیں تھا تو اس میں آپ کا یا پھر کسی اور کا کیا قصور؟ آپ سمجھدار ہو، حوصلہ ہے آپ میں، آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور آسمیر کو بھی تسلی دیں۔ اس وقت اسے آپ کی تسلی کی اور محبت کی ضرورت ہے۔ ربیہ نے کافی متانت اور بردباری سے اپنی خالہ کو سمجھایا تھا، پر میں قمری آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی، اور جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہ بھی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اولاد جیسا دکھ بھی دے گئی۔ کیسی قسمت تھی بد نصیب کی۔ انہیں سچ مچ رینا اور بچے کی موت کا بہت دکھ پہنچا تھا۔ یہ بھی اللہ کے فیصلے ہیں خالہ، حوصلہ رکھو، رب بہتر کرے گا، اور اماں کی فکر نہ کرو، وہ سنبھل جائے گی۔ اس پہاڑ سے زندگی میں اتنے دکھ دیکھے ہیں، ایک اور صحیح۔ صفیہ کی مسلسل خاموشی کے باعث ربیہ کو ہی بولنا پڑ رہا تھا۔ ربیہ پھپھی ذات سے بیاہی گئی تھی اور اس وقت 2 سالہ بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی طرف سے قبر النساء کا دل پر سکون تھا۔ کافی دیر وہ لوگ بیٹھے رہے۔ آسمیر سے بھی سرسری سا سامنا ہوا اور کچھ نہیں بولا تھا۔ رینا کی موت کے 1 سال بعد اماں ابا نے باہمی مشورے کے بعد ایک ارادہ کیا، اور ان کا ارادہ جب آسمیر کے سماعتوں تک پہنچا تو پورے 1 سال بعد کسی آتش فشاں لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ پھر وہی پارو، اماں یہ پارو میری زندگی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ یہ پارو مر کیوں نہیں جاتی؟ رینا کی جگہ یہ کیوں نہیں مری؟ آج سیب کی طرح چمٹ گئی ہے۔ میری ذات کو اس کی وجہ سے آپ نے رینا کو ٹھکرا دیا،
گھر سے نکال دیا، اسی کی وجہ سے آپ نے میری خوشیاں قبول نہیں کی، اسی کی وجہ سے اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں رہی۔ کاش میں اس پارو کو قتل کر سکوں۔ آسمیر کا بس چلتا تو پارو کو کسی بم سے اڑا دیتا۔ وہ پارو کا نام سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے پارو کی ذات سے نفرت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کا نام اسے شعلوں پہ گرانے کے لیے کافی تھا۔ اماں ابا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کر اس بار خوش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا تھا، اس بار حتمی فیصلہ کر لے، والدین عزیز ہیں تو ان کی بات ماننی ہوگی، ورنہ وہ اس بار تمام ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ پارو ایک بار اس گھر میں آ جاؤ، بڑے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ تم نے میری زندگی اجیرن کی ہے، میرے والدین کو بھی میرا نہیں رکھا، میں تمہارا اب پھر بھی نہیں ہوں گا۔ اس نے پارو کے خلاف اپنے دل میں ایک نفرت کا جہاں آباد کرتے ہوئے اپنی رضامندی اماں ابا کے حوالے کر دی، اور اماں کے تو سمجھو قدم ہی زمین پر نہ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے آسمیر کو ہزاروں دعائیں دے ڈالیں، اس کے ماتھے پہ پیار بھی کیا، اور خاموش سرد مہری سے بس اماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کی خوشی میں وہ لوگ خوش نہیں ہوئے تھے، اب ان لوگوں کی خوشی میں وہ خوش نہیں تھا۔ اس کے تمام احسانات سے پاٹ ہو چکے تھے، اس کے دل میں اب سرد لہو گردش کر رہا تھا، البتہ نفرت کے احساس سے ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ میری طرف سے انکار ہے، پارو نے اماں اور ماسی کے سامنے دو ٹوک صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ پارو زبان بند رکھ اپنی اماں کو غصہ آیا، اس کی منہ پر زبان اس سے پہلے ہی وہ ڈرتی تھی، آج وہ ماسی کے سامنے بھی لبکی پھکی رکھے بغیر بولے پڑی تھی، مزید نہ جانے کیا گلفشاں کرتی۔ اماں میری زبان بند ہے، کھلوانے کی کوشش نہ کرو، مجھے تیری بہن کے گھر بیاہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، بس میں نے کہہ دیا۔ پارو کو اس کے پاس ہی بیٹھی خالہ فخرالنساء کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خالہ چپ ہو گئی، انہیں پتہ تھا کہ ایک بار رشتہ توڑ کر دوبارہ جوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے، مگر وہ کسی بھی حال میں اپنی بہن سے رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی بہن سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، پھر ملک ضمیر حیات بھی بیٹے کی وجہ سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں قمر النساء سے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور اماں کو نرم پڑتے دیکھ کر پارو ضد کر بیٹھی تھی کہ اسے انکار کر دیا تھا۔ قمری آپا ہم پرسوں پھر آئیں گے، آپ آرام سے صلاح مشورہ کر لیں۔ وہ جاتے جاتے ان کو کچھ اور وقت دے گئی تاکہ وہ پارو کو سمجھا سکیں، لیکن پارو جو کسی کو پٹھے پہ پا ہی نہیں رہی تھی، نہ رکھنے دے رہی تھی۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ اماں کو پارو پہ تاؤ آ رہا تھا۔ بس میں اس سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی اماں، میرا بیاہ جس سے چاہے کر دے، پر اپنی بہن کے بیٹے کے نام نہ لے، میرا دل جل جاتا ہے۔ پارو نخوت اور نفرت سے کہتی باہر چلے گئی، اور اماں کے لیے اور زیادہ پریشانی چھوڑ گئی تھی۔ پھر صفیہ آپا نے تسلی دی اور اسے پیار سے سمجھانے کا مشورہ دیا تھا، مگر پارو کو ملک آسمیر حیات سے اس قدر نفرت اور بیزاری ہو چکی تھی کہ وہ نہ پیار سے سمجھ رہی تھی نہ ڈانٹ سے۔ ایسے میں اماں کے سر میں نہ جانے کیسا درد اٹھا کہ شہر کے ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑا۔ صفیہ اور ربیہ تو پریشان تھی کہ پارو کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ان بہنوں کا واحد سہارا صرف اماں ہی تھیں، تو انہی کے دم سے آج وہ ایک چھت تلے بیٹھی تھی۔ قمر النساء نے ہوش میں آنے کے بعد ہی پارو سے مان جانے کی التجا کی تھی، اور پارو نے چھم چھم نیر بہاتے ہوئے سرابات میں بلا وجہ، ورنہ ابھی تک اپنے ٹھکرائے جانے کا زخم پارو کے دل کو پوری طرح تڑپا رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا جس طرح ملک آسمیر نے اس کی محبت، اس کے معصوم جذبات اور اس کی ذات کو ٹھکرایا تھا، اسی طرح وہ بھی اسے ٹھکرا سکتی، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار ٹھکراتی، تب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ مگر اماں کی تکلیف کے آگے ہار گئی تھی۔ اس نے اماں کی خاطر ملک آسمیر کی یہ گستاخی درگزر کر ڈالی، لیکن اس کے اندر جو ابال اٹھنے تھے وہ اماں کو بخوبی نظر آتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے رخصتی سے قبل انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ کے اسے اپنی عزت اور تربیت کی لاج رکھنے کا واسطہ دیا تھا، اور جو کبھی بھی کسی بھی چیز کے آگے جھکتی نہیں تھی، نہ ہی موم ہوتی تھی، اور نہ ہی کچھ اس پہ کسی چیز کا اثر ہو سکتا تھا، وہی اماں کے جڑے ہوئے بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ کر جھک گئی تھی، موم ہو گئی تھی۔ اس پہ ماں کے دکھوں کا اثر ہو گیا تھا، اسے ماں کی تکلیف اور پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل سے عہد کر لیا کہ اب کبھی اماں کو تنگ نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس عہد کو نبھانے کے لیے اسے ابھی کچھ وقت کی ضرورت تھی، ابھی سے صبر و ضبط کے آداب سیکھنے کے مراحل سے گزرنا تھا۔ اس کے اندر پہلے جیسے جوش اور غصے کے ابال اٹھتے تھے، مگر وہ برداشت کر رہی تھی، یعنی برداشت کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، کیونکہ کل رات سے لے کر اب تک وہ آسمیر کے کچھ ڈھکے چھپے اور کچھ عیاں ہوتے نشتر کافی حد تک خاموشی سے سہ چکی تھی، اور آئندہ بھی وہ اپنے عہد پہ عمل پیرا ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سب کو ستانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اب شاید وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ستانا چاہتی تھی، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی۔ آج وہ شادی کے 2 دن بعد پہلی بار میکے جا رہی تھی، اس کے ساتھ فروٹ، مٹھائیاں اور میوجات ٹوکرے بھیجے جا رہے تھے۔ آسمیر صبح سویرے ہی شہر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک دوست کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کے طور پر بزنس شروع کر رکھا تھا، نیا کام جمایا تھا، اس لیے زیادہ توجہ کا حامل تھا۔ فخر النساء نے روکنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئی کہ جاتا ہے تو جائے، شام تک آ جائے گا۔ انہوں نے شام تک آنے کی تاکید بھی کی تھی، لیکن پارو کو پتہ تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ شام کو جب ربیہ اپنے شوہر کے ساتھ اسے لینے آئی
اور وہ اس وقت بھی نہیں آیا اور پارو چلی بھی گئی تھی تب بھی اس کی آمد کا کوئی اثر نہیں تھا، اور پارو آج ایک نئے عمل سے گزر رہی تھی، یعنی دکھاوے اور چھپانے کے عمل سے۔ اس نے آج تک کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے آسمیر کی محبت کے جو اس سے کرتی تھی، اور آج بھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی سوائے آسمیر کی نفرت کے جو وہ اس سے کرتا تھا۔ اس نے سہیلیوں کے سامنے دکھاوا کیا، اماں اور بہنوں سے سب کچھ چھپایا تاکہ لوگ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوتی، اور وہ خود اس سے تنہائی میں ملتے ہی خوب دل کھول کر آنسو بہائے تھے اور اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ پارو کو واپس سسرال آئے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن آسمیر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ملک ضمیر حیات دو ہارہ اسے فون کر چکے تھے، لیکن وہ جواباً یہی کہتا کہ کام نیا نیا ہے، توجہ مانگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی جواب میں جھنجھلا جاتے تھے کہ بیوی بھی نئی نئی ہے، توجہ مانگتی ہے، کچھ اسی کا ہی خیال کر، جس پہ وہ جلد آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ لیکن اماں کو بیٹے کی فطرت کا اندازہ تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ انہیں کبھی اندرونی مار سزا دینا چاہتا ہے، اور یہ سارے بہانے صرف پارو کے لیے بنا رہا ہے، حالانکہ پارو کو اس کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ان 8 دنوں میں اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ میکے میں تو اس کا مشغلہ تھا دیواروں اور درختوں پہ چڑھنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا اور سہیلیوں کے ساتھ شرارتیں کرنا، دن بھر اماں کو چھیڑنا اور پھر صلواتیں سننا۔ البتہ یہ سارے کام وہ یہاں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خالہ اماں کے کئی کام اپنے ذمے لے لیے تھے، جن میں مصروف ہو کر وہ کافی مطمئن اور پرسکون بھی تھی۔ اس وقت وہ پورا صحن جھاڑو سے صاف کر کے مرغیوں کا ڈھربا کھول کے اس کو دانہ ڈال رہی تھی، جب برابر والے گھر کی دیوار سے ماہین کا چہرہ نمودار ہوا۔ لیکن پارو مرغیوں کی چہل قدمی اور دانہ چگنے کا منظر دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ دیکھ نہ سکی۔ لگتا ہے آسمیر کچھ زیادہ ہی گہری سوچے سونپ گیا ہے۔ ماہین کا لہجہ کافی خوشگوار تھا، لیکن اس خوشگواریت کے پیچھے کانٹوں کے چبھن بھی پل بھر میں اسے اپنا آپ بار کر گئی تھی۔ جتنی سوچیں مجھے سونپ کر گیا ہے، اتنی میں نے بھی اس کے ساتھ بھیجی ہیں۔ میں تو رات کو سو جاتی ہوں، وہ تو سوتا بھی نہیں۔ پارو نے مٹھی سارا بھر جو مرغیوں کے آگے گراتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر پوری کی پوری ماہین کی سمت گھوم گئی۔ اگر رات کو سوتا ہی نہیں تو پھر تمہارے پاس ہی آ جائے نا۔ ماہین کے لہجے میں طنز و افر تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور ماہین کا دل سلگ گیا۔ وہ تو آتا ہے، میں نے ہی منع کیا تھا کہ اصل میں باجی جدائی پہ بڑا مزہ ہے، پیار بڑھتا ہے۔ پارو بھی اس کی رگ جان چکی تھی۔ ماہین کا رنگ نیلا پیلا ہونے لگا تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ شہر میں رینا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے؟ یادیں بھی تو انہی کی تازہ کی جاتی ہیں جو مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ چیزوں سے مجھے کیا مطلب، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں تو زندہ ہوں۔ پارو آخر پارو تھی، ماہین کو دیوار سے اترتے ہی نہیں بنی، لیکن بعد میں اس کا دل سچ مچ بجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ آسمیر کا رویہ تو برداشت کر سکتی تھی، مگر لوگ جو طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور نوکدار باتیں کرتے تھے وہ برداشت کرنا ذرا مشکل ہو جاتا تھا۔ پارو کیوں کھڑی ہے پتر؟ اماں رسوئی کچن سے نکلی تو اتنی دیر سے اسے یوں ہی چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تشویش سے پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس وہ ماہین باجی کھڑی تھی، اس لیے میں بھی رک گئی۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو بھی جھٹک دیا تھا۔ اماں ایک بات کہوں؟ پارو نے بھی کبھی بات کرنے سے پہلے کسی سے اجازت لینا تھی، حیرت کا مقام تھا۔ ارے پتر، لکھ واری آنکھ، خالص پنجابی اور خالص محبت سے اجازت دی گئی تو ابا سے پیار کرتی ہے یا ابا تجھ سے پیار کرتا ہے؟ اس کی بات پہ اماں کے چہرے پہ چمک اور رنگ دوڑ گئے، اور کچھ بھولی بسری شرم و حیا بھری مسکان بھی ہونٹوں پہ آ ٹھہری۔ پگلی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو اہم بات ہے اماں، پارو نے زور دیا۔ سچی پوچھو تو ہم دونوں نے بڑا پیار کرتے تھے۔ ملک جی غصے کا نام بھی نہیں جانتے، پر میں بڑی چھینی غصہ کر جاتی تھی، اس لیے وہی مجھے مناتے تھے، اور جب میں نہیں مانتی تھی تو وہ اندر باہر چپ چاپ پھرتے رہتے تھے۔ پھر قمری آپا صلح صفائی کرواتی تھی، اس لیے ہمارے پیار و محبت میں قمری آپا بھی شامل ہیں۔ اماں کی بات پارو نے مکمل دلچسپی سے سنی تھی، یعنی زیادہ پیار ابا ہی کرتے تھے۔ پارو کی بات پہ اماں نے کسی اور ہی رنگ میں چونک کر دیکھا۔ ان کا دھیان آسمیر کی طرف چلا گیا تھا۔ نہ پتر، زیادہ پیار مرد بھی اسی وقت تک کرتا ہے جب تک اس کی بات مانتی رہو اور اسے غصہ نہ دلاؤ۔ جہاں بات نہ ماننی اور مرد کو غصہ آ گیا، سمجھو سارا پیار محبت ہوا ہو گیا۔ یوں سمجھو مرد مطلب سے پیار کرتا ہے اور عورت بغیر مطلب کے۔ اماں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے تھوڑا سمجھانے کی صحیح کی۔ ابھی نہ جانے یہ گفتگو کیا رخ اختیار کرتی۔ محلے کی 2 خواتین آ گئیں اور پارو اٹھ کر سبزی بنانے چلی گئی۔ شام کا پنچھی گاؤں کی کچی پکی دیواروں لہراتے سب کھیتوں اور گنگناتے درختوں پہ اپنی سرمئی پروں کا سایہ پھیلا چکا تھا۔ کہیں سے خوشبودار ہنڈیاں کی مہک اور کہیں سے روٹیاں بنانے ہاتھوں میں پڑی چوڑیوں کی کھنک اٹھ رہی تھی۔ کوئی اماں اپنے بچے کو آوازیں دے کر شام ہونے پہ گھر بلا رہی تھی، کوئی بچہ ماں کا آنچل تھامے بھوک سے بے صبری کا اظہار کر رہا تھا، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنی جگہ سیٹ کرتے ہوئے شور مچا رہے تھے، اور کوئی اپنی جگہ چھن جانے پہ واویلا کرتے ہوئے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ایسے میں مؤذن کا پکار یہ پورے ماحول پہ ایک سکون بھرا سناٹا چھا گیا۔
کتنی لڑکیوں بالیوں نے بے اختیار دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھا کر سر ڈھانپ کر اس پکار کو عقیدت سے سنا۔ کئی مردانہ قدم مسجدوں کی طرف اٹھنے لگے اور کئی عورتیں وضو کرنے چل دیں۔ انتہائی خاموش بیٹھی پارو نے ابا کو نماز کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا، پھر نظر اماں کی طرف اٹھی، وہ بھی مرغیوں کا ڈربہ بند کر کے وضو کرنے جا رہی تھی۔ چڑیوں اور کووں کے شور میں اب خاموشی اتر چکی تھی۔ سب کو علم ہو گیا تھا کہ ایک دن تمام ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی گھڑی ہے، سو سبھی اس کے حضور جھکنے جا رہے تھے۔ بے اختیار پارو کے قدم بھی غسل خانے کی جانب بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، جب باہر گاڑی کی ہارن سنائی دیا۔ آس میر آیا ہے۔ بے اختیار اماں خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پارو آواز سن چکی تھی، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ وہ ہنوز دعا کی حالت میں بیٹھی رہیں۔ اماں نے جلدی جلدی پچھواڑے کا کام ختم کرنے والی نسرین کو دروازے کی چابی دے کر بھیجا۔ لکڑی کی گیس سے چمچماتی ہوئی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ اس کو دوسری سائیڈ پہ باندھا، آؤ یہ گاڑی خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہی گیٹ کے قریب بندی بڑے بڑے سنگوں والی بھینس بیزاری سے دیکھا۔ اسے ہی کھولنے آئی تھی۔ ملک جی ابھی لے جاتی ہوں۔ نسرین نے جھک کر بھینس کو کھولنے سے کھولا اور گھر کے رہائشی حصے کی سائڈ سے گزر کر پچھواڑے میں لے گئی، جہاں بھینسوں، بکریوں اور دوسرے پالتو جانور رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جس کو دیہاتی زبان میں ٹھارا بولتے تھے۔ آسمیر نے قریب آ کر اماں کو سلام کیا۔ ان کے دل میں بے پناہ خفگی تھی، مگر بیٹے کو سامنے جھکے دیکھ کر خفگی برقرار نہ رکھ پائیں اور انتہائی نرمی اور پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو، اسے دعائیں دیتی وہ ممتا کے احساس سے مغلوب تھی۔ آخر اتنے دنوں بعد بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ البتہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے آسمیر کی بے ارادہ نظر برآمدے کی طرف اٹھ گئی، جہاں وہ جائے نماز بچھائے نماز کے بعد دعا کر رہی تھی۔ اس نے دوسرے لمحے نظروں کا زاویہ بدل ڈالا۔ اس کو دیکھنے کا کوئی شوق بھی تو نہیں تھا۔ پارو تیرے جلدی سے ٹھنڈا شربت لے آ اور پنکھا بھی چلا دے، بڑی گرمی ہے۔ وہ آسمیر کے سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ نہیں اماں، شربت نہیں، سادہ پانی چاہیے، اس نے روک دیا۔ پارو سن چکی تھی، اس لیے برآمدے میں رکھی فریج سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے آئی، جو انتہائی خاموشی سے اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ نہ دعا نہ سلام۔ اماں تو پارو کے پانی لانے سے قبل ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی کہ نسرین ابھی تک دودھ لے کر نہیں آئی۔ لیکن اماں جن کے لیے غائب ہوئی تھی وہ جذباتی طور پر خود غائب تھے۔ ان میں فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو ان کو جذباتی طریقے سے ایک دوسرے کے قریب کرتا، یا پھر شادی کے بعد پہلی بار ملاقات ہونے سے بھی کچھ انوکھا سا چھوٹا سا احساس دلاتا۔ دونوں طرف لاتعلقی اور بے نیازی عروج پر تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے بھی آسمیر نے نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور وہ بھی لاپرواہی سے کھڑی گلاس خالی ہوتے ہی الٹے قدموں لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کچھ چہل پہل سی ہونے لگی۔ ابا نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ چچا قدیر کو آسمیر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بھی ملنے چلے آئے۔ چچی زہرا بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ ایسے میں پارو کو احساس ہوا کہ دیوار پار سے بھی کسی نے آسمیر کی آمد کو ویلکم کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر یوں ہی صحن میں محفل لگی۔ البتہ پارو ان لوگوں کو چائے دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ گرمی کا احساس کافی تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر سونے کی عادی نہیں تھی، اس لیے 3-4 روز قبل ملک ضمیر حیات اس کے لیے روم کولر لے آئے تھے۔ پارو ان کے ناز نخرے اٹھائے جانے پہ ماہین نے کافی ناک بھوں چڑھائی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کے صحن میں نہ سویا جا سکے؟ ہم بھی تو سوتے ہیں، ہو نہ ہو فضول میں 8-10 ہزار روپیہ خرچ کروانا ضروری تھا۔ پارو سے جواب کیا دیتی؟ ابا خود ہی بول پڑے، جب گھر بار ہی اس کا ہے تو پھر 8-10 ہزار کی کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اس پر ماہین مزید جل کر رہ گئی۔ میرا آسمانی سوٹ کہاں ہے؟ بے حد تیکھے، بیزار اور برہم لہجے میں پوچھا گیا، اور غنودگی میں اتری پارو یکدم چونک کر بیدار ہوئی۔ آسمیر الماری کھولے کھڑا تھا۔ پارو کی ناسمجھ سوالیہ نظریں دیکھ کر اور تل ملایا۔ محترمہ، میں پوچھ رہا ہوں میرا آسمانی رنگ کا سوٹ کہاں ہے؟ اگر ہوش و حواس مکمل ہے تو بتا دیں تاکہ میں کپڑے بدل سکوں۔ لہجے کی کاٹ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ پارو نے اس کا سوٹ نچلے خانے میں طے کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے خود ہی بیڈ سے اتر آئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پارو آگے بڑھ کر الماری سے سوٹ نکالنے لگی۔ بیزاری کے عالم میں آسمیر نے اس کی پشت کو گھورا مگر چونک گیا۔ سیاہ بالوں کی موٹی سی چوٹی ناخن کی طرح نازک کمر پہ جھول رہی تھی۔ اس کی نظر دراز چوٹی کو چھوتے ہوئے اس کی گردن اور کندھوں تک چلی گئی۔ دوپٹہ شانوں پہ تھا، البتہ سر سے ڈھلکا ہوا تھا۔ نچلے خانے سے سوٹ نکالنے کے لیے وہ جھکی اور چوٹی بل کھا کے شانے سے گزر کر نیچے جا گری۔ یہ لیجئے۔ وہ یکدم پلٹی تو آسمیر یکدم سٹ پٹا گیا، نگاہ لڑکھڑا کے رہ گئی۔ سوٹ لے کر تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اندر ہی اندر اپنے آپ کو جھڑک دیا کہ پارو کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے لیے پہلا اور آخری حسن صرف دینا کا ہی ہے، باقی ساری دنیا کی خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور میرے دل میں اب کوئی حسن، کوئی خوبصورتی اور کوئی جذبہ نہیں پنپ رکھ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت دے کر اور مضبوط کر کے دوبارہ کمرے میں آیا، اور اب کی بار وہ سچ مچ گہری نیند سو رہی تھی، آہٹ پر بیدار نہ ہوئی۔ صبح وہ نہانے کے بعد زمینوں کی طرف نکل گیا تھا
واپس آیا تو اماں ناشتہ بنا رہی تھی اور پارو دودھ بلونے میں مصروف تھی۔ انتہائی انمہناک سے اپنے کام میں مصروف پارو کو دیکھ کر آسمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ پارو کے انداز و اطوار دیکھ کر قدم قدم پہ چونک رہا تھا۔ اسے پل پل حیرت کا سامنا تھا کہ پارو ایسا کام کرے، ناممکن سا مرحلہ تھا، لیکن پھر بھی طے ہو رہا تھا۔ پارو ایسے کام کر رہی تھی۔ مدھانی سے مکھن نکال کر وہ ایک پیالے میں رکھتی جا رہی تھی اور مکھن نکالتے ہوئے اس کی انگلیوں میں مکھن کی ہم رنگ لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آسمیر کا ناشتہ تیار تھا۔ تازہ تازہ پراٹھے اور تازہ لگایا گیا مکھن، ٹھنڈی ٹھار لسی، اور وہ اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا تھا، مگر جب اماں اصرار کرتی تو انکار کرنا بھی مشکل ہو جاتا، اس لیے مجبوراً کھانا پڑتا۔ لسی اور پراٹھے پہ موجود مکھن کھاتے ہوئے بے اختیار آسمیر کی نگاہوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گھوم گیا جب پارو اس مکھن کو انگلیوں سے نکال کر جمع کر رہی تھی۔ بے ساختہ آسمیر کے منہ میں مکھن کے ساتھ ایک اور ذائقہ اتر آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مکھن کی جگہ اس کے ہاتھوں کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ لسی کا گلاس ختم ہو گیا، پراٹھا بھی ختم ہو گیا، مگر اس مکھن میں رچے ذائقہ کا احساس ختم نہ ہوا۔ آخر وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا، تب تک ماہین بھی آ چکی تھی۔ کیسے ہو آسمیر؟ وہ آسمیر سے 1 سال کی چھوٹی تھی، اس لیے برابری اور بے تکلفی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کہاں ہوتی ہیں؟ آسمیر ہمیشہ اسے احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ میں تو یہی ہوں، البتہ تم یہاں نہیں ہوتے۔ ماہین نے ناشتے کے برتن سمیٹتی پارو کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ بس آج کل کی مصروفیت ہے، پھر بھی میں فارغ ہو جاؤں گا۔ سفر کیسا ہے؟ کوئی پیغام آیا؟ اسفر ماہین سے بڑا تھا اور آرمی میں آفیسر تھا۔ آج کل اٹک چھاؤنی میں تعینات ہے، اس لیے ویکنڈ پہ آنا بھی ذرا مشکل ہوتا تھا۔ یوں اسفر اور آسمیر کی ملاقات کبھی کبھار ہی ہوتی تھی، کیونکہ آسمیر بھی اکثر شہر میں اپنے بزنس کے چکروں میں الجھا رہتا تھا۔ ہاں، چند دنوں تک آنے کا کہہ رہا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کا گھر بسا دیں۔ ماہین بات کو طول دے رہی تھی، جبکہ آسمیر گھڑی دیکھتا ہوا کہیں جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا۔ اچھا ماہین، اللہ حافظ، مجھے ساتھ والے گاؤں پہ ذرا اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ وہ آخر میں الوداعی الفاظ بولتا آگے بڑھ گیا تھا، اور ماہین رسوائی کی چوکٹ میں کھڑی پارا کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی ہو پارو؟ ماہین نے اس کے سر پہ ناقد نگارہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ آج کدھر راستہ بھول گئی؟ دیوار کی بجائے سیدھے راستے کو زحمت دے ڈالی۔ پارو دل نگاہ کے معاملے میں خاصی باریک بین تھی۔ ماہین کی چال سے ہی اس کے چلن کا اندازہ بخوبی کر چکی تھی۔ وہ مجھے لسی لینی تھی، ہماری چاٹی کٹورے میں بلی منہ مار گئی ہے۔ اس نے بہانہ کیا۔ پہلی بار مار کے گئی ہے یا پھر پہلے بھی مارتی تھی؟ ارے چاٹی میں منہ! ماہین کے چون کر دیکھنے پہ پارو نے لاپرواہی سے ہلکی سی وضاحت بھی دی۔ اس کے اندر میں نہ جانے کیا تھا کہ ماہین جل کے رہ گئی اور پاؤں پٹکتی ہوئی لسی لے کر چلی گئی، اور وہ اماں کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا پوچھنے چل دی۔ اماں صحن کے ایک کونے میں لگے نیم کے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کے بیٹھی تھی۔ قریبی مرغیاں، بطخیں اور بکریاں بھی محفل جمائے ہوئی تھیں۔ آسمیر کو پہلے بھی 1-2 بار احساس ہو چکا تھا کہ پارو اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ پرسوں تولیہ لینے کی غرض سے وہ صحن میں کھڑی پارو کے قریب آیا۔ وہ یکدم بدک کے دور ہوئی تھی، حالانکہ وہ رسی پہ لٹکے تولیے کو اتارنے کے ہاتھ سے بڑھ رہا تھا، اور اسے پارو کی حرکت پہ حیرت تو ہوئی مگر سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے باہر نکل جاتی۔ اس وقت بھی وہ تھک ہار کے بیڈ پر دراز ہوا تو ایک سائڈ پہ لیٹی پارو یکدم کھسک کے کچھ دور ہوئی تھی، جس پہ بے اختیار آسمیر کا سارا دھیان اس کی طرف مڑ گیا۔ میں خود تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، ورنہ مجھ سے دور جانے والی تم کون ہوتی ہو؟ اس نے نخوت سے سوچا اور ایک نظر پارو پہ ڈالی۔ اس کی طرف پشت تھی۔ آسمیر نے یکدم اس کی کمر میں بازو ڈال کے جھٹکے سے گھما کر اسے اپنے سامنے اور قریب کر لیا تھا۔ وہ اس کی اچانک افتاد پہ چکرا گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے قریب آتا ہوں؟ تم دور ہو کر مجھے تڑپا رہی ہو۔ آسمیر کے لہجے میں طنز و کاڑ اور غصہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ پارو اس کے بازو میں اتنی سختی سے جکڑی تھی کہ تکلیف سے اس کا احساس پہ حاوی ہو گیا تھا کہ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ غصے میں بولتے آسمیر کی سانسیں پارو کے رخساروں کو چھو گئی۔ ملک صاحب، آپ خود تڑپ رہے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تڑپ ہی تو ہے جو آپ کو اس وقت تڑپا رہی ہے۔ اس تڑپ کو روکنا آپ کا کام ہے، میرا تو نہیں۔ آسمیر نفرت امیز اظہار پہ اترا آیا تھا۔ ہو نہ ہو تڑپ محترم ماں پیکر، تم کبھی مس ورلڈ بن کے بھی آ جاؤ تو میرے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ مجھے نفرت ہے تمہاری صورت سے۔ اس گھر میں اگر تم دکھائی دے رہی ہو تو صرف میری عنایت سے۔ اماں کی ہزاروں منتوں کے بعد تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کے کھوکھلے اور مردہ دل پہ اثر کرنا بھی نہیں چاہتی، اور جتنی نفرت آپ مجھ سے کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ اس گھر میں صرف میری وجہ سے، میری عنایت سے نظر آئیں گے، تب کھیل میرا ہوگا، اور اماں آپ کو لانے کی منتیں بھی نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کا یہ وجود اور آپ کی باتیں میرے لیے ہی نہیں، کسی کے لیے بھی اہمیت نہیں رکھیں گی، سمجھے آپ؟
وہ اس سے زیادہ نخوت سے کہتی جھٹکے سے دور ہو گئی اور آسمیر نے تل ملا کر غصے سے اپنا ہی موبائل دیوار پہ دے مارا تھا۔ اس جھڑپ کے بعد پارو کے دل و دماغ میں آسمیر کے خلاف شیطانی ارادے بننے لگے تھے، کیونکہ آج تک اس نے آسمیر کو نہ ستایا تھا اور نہ ہی تڑپایا تھا۔ اگر وہ ستانے یا تڑپانے کا ارادہ باندھ لیتی تو یقیناً آسمیر کو ناکو چنچ بوا سکتی تھی۔ اس میں اتنا مقابل گوشت کرنے کے ایک سوا ایک حربے اور صلاحیت موجود تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور برے کار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو بھی خبر نہ ہو سکے اور ملک آسمیر حیاس بے بسی سے الجھ کر رہ جائے۔ اور اس کام کے لیے اب اسے نئے انداز سے سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملک آسمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو ہو کر مقابلہ کرنا تھا۔ نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی زیادہ اسٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات آج سے ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے بھی اس کی سہیلی شانو آ گئی، اور پارو اچانک شانو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی، شانو تو یہاں؟ دونوں بے تابی سے گلے ملے، اور کمرے سے نکلتے آسمیر نے دونوں سہیلیوں کو بے تابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا۔ آج اپا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، تو میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی تو اسی گاؤں میں ہے نا۔ پھر ابے سے تھوڑی اڑی کی اور ابا مان گیا۔ شونو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر آسمیر کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ سلام ملک جی، اس نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا، تو سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں اماں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ پارو خیر تو ہے؟ شونو نے انداز بدل کے خیر پوچھی۔ شونو، خیر تو اب میں کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا کیا حال ہوتا ہے، اس نے محبم سے انداز میں کہا، پھر شانو کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ چاچا نہیں آیا یہاں؟ پارو نے شانو کے ابے کا پوچھا۔ جلدی میں تھا، تیرے دروازے پہ چھوڑ گیا، واپسی پہ آئے گا، وہ بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ اماں اور بہنوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ نسرین کے ہاتھ اماں کے کھانے پینے کی کافی اشیاء بھجوائی گئی تھی، اور کھانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی تھی۔ آخر پارو کی سہیلی آئی تھی، اور وہ بھی اس کے گاؤں سے، اس لیے خصوصی خاطر تواضع تھی۔ آسمیر کو اماں کا یہ ہر قدم یہ پارو کے لیے بچ بچ جانا سخت زہر لگ رہا تھا، اور اس لیے ناگواریت اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے کمرہ پارو اور شنو کے قبضے میں تھا، جس سے مسلسل کھلکھلاہٹوں کی آواز اور محبم سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد پارو کسی چیز کے لیے باہر نکلی، اور آسمیر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اپنی سہیلی کو کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ دیکھا اماں، ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اپنی سہیلی کو کمرے سے نکال دو، ان کو آرام کرنا ہے۔ پارو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اماں کو درمیان میں گھسیٹ لیا، اور آسمیر سٹپٹا گیا۔ ہائے، یہ کیا طریقہ ہوا مہمان نوازی کا؟ اماں تو پہلے ہی پارو کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گاؤں پہ فریضہ تھی۔ یہ بات سنتے ہی آسمیر کی طرف مڑی، اور آسمیر تازہ تازہ کٹے ہوئے تربوز کی ٹرے اٹھا کر لے جاتی پارو کو دیکھ کر سر تاپے غصے سے جھنڈلا ہوا اٹھتا ہوا، کیونکہ اس کے لبوں پہ دھیمی دھیمی مسکان تھی۔ پارو نے پلان تو بہت بنائے تھے، مگر ان پر عمل درآمد نہ کر سکی، کیونکہ 2 روز بعد ہی آسمیر شہر چلا گیا تھا۔ اس کا پارٹنر دبئی جا رہا تھا، اس لیے بزنس کا سارا کام کچھ عرصہ اسے سنبھالنا تھا، اور آسمیر جو گاؤں آ کر ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا، گاؤں سے نکلتے ہی آزاد اور ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، اور اس پارو پہ غضب کا غصہ تھا۔ اختیار میں ہوتا تو وہ پارو کو مار مار کر اس کے 14 طبق روشن کر دیتا، مگر مسئلہ تھا کہ اماں آڑے آ جاتی تھی۔ آسمیر کو شہر آ کر بھی پارو کی لگائی آگ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت رینا کے خیالوں میں یادوں میں گھوم رہتے زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس پہ پارو کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ اسے عجیب عجیب رنگ برنگی چوٹیں لگاتی تھی۔ اب تو نیا طریقہ اپنا رکھا تھا، فٹافٹ اماں ابا کو معاملے میں گھسیٹ لیتی، اور آسمیر کو ستا کر خود سکون سے سائڈ پہ ہو جاتی۔ ایسے میں وہ بس ہاتھ مسل کے رہ جاتا۔ یار کیا بات ہے، کچھ اپسٹ، کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو، کیا بھابھی کو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا؟ اس کے دوست نے اسے چھیڑا تو آسمیر یکدم سنبھل گیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، میں کام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جھوٹ تو مت بولو، بھابھی کا نام اب تم نے کام رکھ دیا ہے۔ اس کا یہ دوست دانش انصاری کافی شرارتی اور قریبی دوست تھا، اس لیے یہ چھیڑ چھاڑ بھی چلتی تھی۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ آسمیر نے سر جھٹک کر تمام توجہ دانش پر مرکوز کر رکھی تھی، اور دانش اپنے جانے سے متعلق معلومات فراہم کرنے لگا۔ جون جولائی کی دوپہر اور دن کی دھوپ، اگر گرمی کے اثرات سے تپتی سلگتی شامیں، چاندنی کی ٹھنڈک اور کبھی کبھی لو دیتی ہوائیں اس نے ایک آنگن میں اکیلے بتائیں، وہ ایسا گیا کہ ایک بار پلٹنے کا نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی پارو اپنے مزاج سے ہٹ کر سوچتی تو اسے ہول اٹھنے لگتے تھے۔ جی چاہتا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اجاڑ ویران کر کے یہاں سے چلی جائے، مگر جاتی کہاں جانا، الٹا تو نہ اماں باپ ایک بیٹی کے طلاق کا غم سہنے لگائے بیٹھی تھی، جہاں اس کے جانے سے مزید دکھوں میں اضافہ ہو جاتا۔ اسی لیے وہ اپنے آپ سے اور ملک آسمیر سے مقابلہ کرتی پھر رہی تھی، مگر وہ تو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی میدان سے جا چکا تھا۔ اس لیے پارو میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی مخالف پارٹی کا انتظار کر رہی تھی۔
اور اس انتظار میں کھیل کے موسم بیتے جا رہے تھے۔ وہ دیوار پہ اترنے والی دھوپ کی چال بدل رہی تھی، صحن میں بکھرنے والے سائے رنگ بدل رہے تھے، خالہ خالو کے کندھے پہ شکستہ لگنے لگے تھے، ماہین کی باتیں بڑھ چکی تھی اور پارو سب کو بہلا بہلا کر تھکنے لگی تھی۔ خالہ کی تسلیاں دیتی، خالو کو سمجھاتی، ماہین کے سامنے ٹانگ کرتی اور اپنی ماں بہنوں اور سہیلیوں کے سامنے جھوٹ کہتے کہتے سچ مچ تھک چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک بار ملک آسمیر حیات کا گربان پکڑ کر اتنا ضرور پوچھتی کہ کون سے جنم میں میرے دشمن بنے تھے، جس کا بدلہ تم مجھ سے ہی نہیں اپنے ماں باپ سے بھی لے رہے ہو۔ پھر بھی تمہارا دل نہیں بھر رہا، لیکن کاش وہ ایسا کر سکتی۔ وہ ایک بار سامنے تو آتا، نہ جانے نہ آنے کی قسم کھا کر گیا تھا، پھر کوئی قسم اسے کھا گئی تھی، کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی۔ ملک جی اپنے بیٹے سے کہہ دینا اس معصوم بچی کو برباد کرنے کی بجائے آزاد کر دے۔ ملک قریبی پی سی او سے آسمیر کو فون کرنے جا رہے تھے جب دل پہ ہزاروں من کا پتھر رکھتے ہوئے اماں نے یہ جملہ کہا تھا، اور ضمیر حیات نے بھی یہی جملہ من و من فون پر آسمیر سے کہہ دیا کہ اس کے جواب میں آسمیر نے کیا کہا اماں کچھ نہیں جانتی تھی۔ دن بھر اداس اور ملول رہی تھی۔ پاروں نے بارہا اس اداسی میں مداخلت کی، مگر اماں یوں ہی چپ چاپ منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ اماں کی کسل مندی دیکھ کر ابا نے بھی کوئی بات نہ چھیڑی۔ شام کو موسم ابر آلود ہو گئے، نومبر کی دم توڑنی نبضیں ماحول کی یک بستہ کر رہی تھیں۔ وہ چائے بنا کر ان کے پاس بیٹھی، ابا آگ دہکائے بیٹھے تھے اور اماں لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ اماں سرد بالوں، ارے پتر ہٹی گئی ہوں، دن رات ویلی فارغ رہتی ہوں، بیمار بھی نہیں ہوتی، سر کیوں دبائے گی بھلا؟ آسمیر کی وجہ سے ہونے والی خفگی کسی طور تو نکلنا ہی تھی۔ پاروں نے بے بسی سے ابا کو دیکھا، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ دیکھ پتر، دن بھر اتنا کام کرتی ہے، اس وقت بھی پاؤں یا سر دبا کے سوتی ہے، یہ سب کر کے تجھے تو کبھی تھکن ہوتی ہوگی؟ شاباش، جا کر خود آرام کرو، سو جاؤ، ہم ٹھیک ہیں۔ پر ابا، اماں مجھ سے کیوں ناراض ہوتی ہے؟ پارو روحانسی ہو گئی، اس لیے کہ تجھ سے اتنا پیار جو کرتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا اور اسے سونے کے لیے بھیج دیا، مگر کافی دیر پارو ستون کے پاس کھڑی رہی۔ بارش کی بوندیں کچے صحن میں جذب ہوئیں تو مٹی کی خوشبو رگ میں اتر کر محسور کرنے لگی۔ پارو اس کچی مٹی کی مہک دل میں چھپائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گہری نیند سوئے دماغ پہ ٹھک ٹھک کر آواز ایک بوجھ سا ڈالنے لگی تھی، اور غنودگی میں حسیات میں مشکل رفتہ رفتہ بیدار ہوئیں، اور پارو یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ کوئی دستک کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہا تھا، پارو پتر اٹھ، باہر کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ یہ آواز یقیناً اماں کی تھی۔ پارو فوراً لپکی اور دروازہ کھول دیا۔ اماں باہر برآمدے میں کھڑی تھی۔ پارو نے متفکر نظروں سے دیکھا، باہر طوفانی بارش نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی، بجلی پہ کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج بھی سونے پہ سہاگا تھی کہ وہ پلٹ کر اندر آئی، جوتے پہنے، دوپٹہ اوڑھا اور دوبارہ باہر آ گئی۔ سرد ہوا چل رہی تھی، بجلی اور بادلوں کی گرج چمک نے الگ ماحول میں خوف بھر دیا تھا۔ بمشکل پارو ڈیوڑی سے لکڑی کی گیٹ تک پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی دھیمی آواز سے اس کا شور ہنگامے میں اپنا وجود نہ منوا سکی۔ کون ہے؟ اب کی بات دروازے کے بے حد قریب آ کے بلند آواز سے تقریباً چیخ کر پوچھا گیا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ پارو حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ آسمیر حیات، اور اس وقت اس موسم میں اتنی رات گئے؟ حیرت تو فطری عمل تھا، مگر یہ عمل کچھ زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ جبھی آسمیر نے تل ملا کر دروازہ پیٹ ڈالا اور پارو نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مر گئے تھے سب کے سب؟ وہ اندر قدم رکھتے ہوئے دھاڑا اور بے ساختہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ سرتاپاش بارش میں بھیگا ہوا تھا اور نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب پارا ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس پہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بنا آگے بڑھ گیا، اور پارو جوں کی توں کھڑی لمبے لمبے ڈھک بھر کے صحن عبور کرتے آسمیر کی پشت دیکھ کر رہ گئی۔ برآمدے میں کھڑی اماں آسمیر کو اتنے مہینوں کے بعد غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھی۔ ابا بھی بیدار ہو چکے تھے۔ وہ بے دلی سے گیٹ بند کرنے لگی اور سست قدموں سے چلتی واپس آ گئی، مگر بارش نے صحن کراس کرتے ہوئے دوبارہ اسے بھگونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پارو سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی، وہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی۔ برآمدے میں کھڑی اماں آسمیر کو اتنے مہینوں بعد غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھیں۔ ابا بھی بیدار ہو چکے تھے۔ وہ بے دلی سے گیٹ بند کرنے لگی تو سست قدموں سے چلتی واپس آ گئی، مگر بارش نے صحن کراس کرتے ہوئے دوبارہ اسے بھگونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پارو سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، وہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی، اس لیے اب کپڑ بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھیگا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے الماری کھولنے لگی۔ ابھی وہ اپنے لیے کپڑے نکال ہی رہی تھی جب آسمیر بھی کچھ اسی حالت میں اندر داخل ہوا اور آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا الماری کی سمت آیا، اور الماری کا پٹ بند کر کے مڑتی پارو چونک گئی۔ البتہ آسمیر کے قدم اپنی جگہ پہ جم سے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں خیر ہو گئیں۔ ایسا نازک اور دھڑکتا منظر پہلی بار یوں روبرو سامنے آیا تھا۔
کہ آسمیر بھی نگاہیں ہٹانا بھول گیا، اور پارو اپنے سامنے اور اتنے قریب کھڑے آسمیر کے سامنے سے ہٹنے کے لیے راستہ تلاشتی رہ گئی۔ وہ کلاہٹ میں اپنا آپ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا، اور اسی بکلاہٹ میں ہی وہ آسمیر کا کندھا دھکیل کے سائڈ سے گزر گئی، لیکن ہوش اور احساس پورے کمر میں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے چائے لے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے دوپٹہ بھی ٹھیک کر کے اوڑھ چکی تھی۔ وہ بھی چیخ چکا تھا۔ سوئی بند کر کے جب تک وہ اپنے کمرے میں آئی، بجلی اچانک روٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹے آسمیر نے لائٹر جلایا اور پارو نے چٹکری چڑھا دی۔ اتنے میں وہ بھی لائٹر بجھا چکا تھا، اور اتنے گھور اندھیرے میں اندازوں سے چلتی وہ مشکل بیڈ کو ٹول پائی۔ اس کا ہاتھ سیدھا آسمیر پہ جا پڑا، اور دوسرے پل آسمیر کا ایک جھٹکا اس کے سارے توازن دھرم بھرم کر گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ سنبھلی، مگر تب تک آسمیر حصار مضبوط کر چکا تھا، اور وہ جو پارو سے عمر بھر دور رہنے کی قسمیں کھائے بیٹھا تھا، اتنے بڑے بڑے عہد باندھ رکھے تھے، سب کے سب توڑتا چلا گیا۔ اور اس وقت وہ اس کی بیوی، اس کی ملکیت تھی، جس پہ اس کی مکمل دسترس تھی، اور یہی احساس سرشاری اور مدہوشی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ پارو آج اس کے حصار میں تھی۔ پتر اتنی دیر سے کیوں آیا تھا؟ اماں چائے پیتے آسمیر کے قریب آ بیٹھی۔ وہ ناشتہ کر کے اب چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رات کی طوفانی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اس وقت بادلوں سے الجھ کر منظر عام پر آنے والے سورج کی کرنیں جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ جانوروں سے لے کر پودوں تک ہر چیز بھیگی بھیگی اور ٹھٹری ٹھٹری لگ رہی تھی، لیکن اس کے برعکس ملک آسمیر حیات کی بشاش طبیعت اس سے سکون کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی شادی تھی، شہر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی، موسم بھی خراب تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، لیکن گاؤں کے چوک میں ہی گاڑی کا ٹائر گھڑے پہ پھنس گیا تھا، اس لیے گھر تک پیدل آنا پڑا۔ وہ چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے انہیں جواب دیتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دن رہے گا نا ادھر؟ انہوں نے کافی اسی آس بھر نظروں سے دیکھا۔ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آفس سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایک اعتبار کا مینیجر ہے، مگر وہ بھی کب تک کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ آسمیر حیات کا سرسی سا انداز انہیں مایوس کرنے لگا۔ تو پھر ایک کام کر، پارو کو ساتھ لے کر اپنی خالہ پارو کی اماں کے گھر ہو، اتنی بار تیرا پوچھ چکی ہے، اور پارو بھی اتنے دنوں سے نہیں گئی۔ انہوں نے یہ نیا آئیڈیا سوچا، دونوں کو تنہائی بخشنے کا۔ معافی چاہتا ہوں اماں، میں آج فارغ نہیں ہوں، صاحب کہہ دو، جواب دیتا وہ برآمدے سے نکل گیا، اور سوئی میں بیٹھتی پارو سر تاپا سا لگ کر اٹھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاتی کب ہوں ملک صاحب؟ انتہائی قوت سے بڑبڑاتی وہ چولہے کے سامنے بیٹھی جلتی لکڑیوں سے الجھنے لگی۔ گزشتہ شب اپنا ہر احتجاج بے سود ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس وقت انگارے دہک رہے تھے، لیکن آسمیر کے خلاف جو غیظ و غضب اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا، وہ اتنی آسانی اور جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ پھپھر رہی تھی، کہیں غبار جو نکل رہا تھا۔ شام کو آسمیر گاڑی لے کر گھر آیا تھا، لیکن والدین کی موجودگی کے باوجود گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس بھی کھل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اسے خفگی ہوئی۔ ہائے، کیوں نہ چپ ہوں، پہلے اتنے مہینے تم گھر ہی نہ آئے، اب آئے تو وہ چلی گئی ہے، ہمارا کیا ہے، جو چاہے کرتے پھرو۔ آپ بھر کر رہ گئی۔ وہ اماں کو دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بڑے ملک صاحب کی بیوی تھی، زندگی میں سکھ و آرام بھی تھا اور لاؤ بھی تھی، کوئی دکھ تکلیف یا بیماری بھی نہ تھی، پھر بھی وہ اتنی بوڑھی اور کمزور لگتی تھی، اور اس بڑھاپے کے اثرات آج کل کچھ زیادہ ہی دکھائی دینے لگے تھے، اور اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ خود تھا، کیونکہ ان کی ہر خوشی اس غم کی ذات سے وابستہ تھی۔ ان کی زندگی کا مرکز وہی تھا، اور وہی ان کو پریشانیاں دیتا آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اپنا آپ غلط لگنے لگا، تو پھر رینا سے کیا گیا وعدہ بھی دماغ میں تازہ ہونے لگا۔ اس لیے ندامت بھی ہوئی، مگر وقتی طور پر، کیونکہ جہاں پارو کا خیال آ جاتا تھا، وہاں وہ ہر ندامت بھول کر کینہ پرور ہو جاتا تھا۔ اسے پارو کا گھمنڈی انداز تیش دلا دیتا تھا، اور اس کے نازک سراپے میں اکڑ کا اثر دیکھتا تو غصے میں آ جاتا تھا، لیکن اس وقت سچ مچ چاہے وقتی ہی صحیح وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں صبح اسے جا کر لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اماں کی آنکھیں بھی یقینی سے پھیل گئیں۔ تو جائے گا لینے کے لیے؟ دوبارہ پوچھا گیا تاکہ یقین ہو سکے۔ جی میں ہی جاؤں گا۔ اس نے یقین کی مہر لگاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے، اور اگلی صبح ان دونوں کی خوشیوں کا دن تھا۔ انہوں نے فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں منگوا رکھی تھی۔ وہ پہلی بار سسرال جا رہا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خود اسے ان باتوں کا بھلا کیا خیال تھا، جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا، اور اتنی چہل پہل کے باوجود آج بھی خاصی ادھوری لگ رہی تھی۔ پارو کا وجود اس گھر کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہو چکا تھا، اس کے بغیر اب سب کچھ نامکمل تھا۔ بارش کی وجہ سے کچی پکی سڑکوں پہ کیچڑ اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے بلیک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر مٹی مٹی ہو رہی تھی، اور ڈرائیونگ بھی کافی احتیاط سے کرنا پڑ رہی تھی۔ آدھے پونے گھنٹے کی مسافت پورے کرنے میں 1 گھنٹے میں طے ہوئی، اور وہ پارو کے گاؤں پہنچا تھا۔ دیکھ پارو، کسی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ تو کسی کے ساتھ نبھا کرے گی،
پر تجھے اتنے مہینوں سے اپنے گھر میں خوش اور نبھا کرتے دیکھ کر سب کو ہی بڑی بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو یقین کر پارو، تیری اماں تیرے لیے اتنی دعائیں کرتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ پہلے وہ تجھے کتنا خوش کوستی تھی۔ شونو چارپائی پہ لیٹی پارو کا سر دباتی ہوئی باتیں بھی کر رہی تھی۔ چل ہٹ، میری اماں مجھے کب کوسنے دیتی تھی، بس میں اسے تنگ کرتی تھی، اس لیے تھوڑا گرمی کھا جاتی تھی۔ پارو نے شونو کا ہاتھ اپنے ماتھے سے جھٹک دیا۔ اچھا اب کسے تنگ کرتی ہے، اپنے ملک صاحب کو؟ ارے نام مت لے اس ملک کے بچے کا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں مر جانے کو۔ پارو یکدم غرائی، لیکن دوسرے پل خود پہ پڑنے والے سائے سے چونک گئی۔ پارو سردی کی وجہ سے دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹی ہوئی تھی اور سرہانے شنوں بیٹھی تھی، اس کا سر دبا رہی تھی۔ ایسے میں ان کی گفتگو بھی کرا رہی تھی جو آسمیر نے حرف بحرف سنی تھی، اس لیے مزید قریب آتے ہونے گلا کھٹکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی جاتی۔ پارو اور شونو دونوں کے بیک وقت رنگ اور حواس اڑ گئے تھے۔ ملک جی، آپ السلام علیکم، آج آپ کیسے؟ شونو نے بے رابطہ اسلام کیا اور بولنے کی کوشش کی، ساتھ ہی سر ڈھانپنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ البتہ پارو صرف اٹھ کر بیٹھی تھی، کہا کچھ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو تم لوگ۔ اس نے پارو پہ ایک سخت سی نگاہ ڈالی۔ وہ چارپائی کے اوپر ہی دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی، سر جھکا ہوا اور دوپٹہ کندھے سے ڈھلک رہا تھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ شونو نے دوسری چارپائی قریب کھینچ کر اسے پیش کی تو آسمیر نے شونو سے ہی دریافت کر لیا، ماسی پارو کے لیے دوائی لینے گئی ہے، اسے کل سے بخار ہے۔ شونو نے بمشکل بات مکمل کی اور پھر چائے کا کہہ کر رسوئی کی سمت چلی گئی۔ اتنے بڑے صحن میں تنہائی اور سناٹا تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ آسمیر نے گردن موڑ کر دوبارہ پارو کو دیکھا جو ہنوز اس طرح بیٹھی تھی۔ سنا تھا تم بارش میں بھیگنا اپنا فرض سمجھتی ہو، لیکن ذرا سی بارش سے تم اس حال تک پہنچ جاؤ گی، مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ یہ پارو نے سلگ کر اسے دیکھا۔ میں بارش کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئی، تو پھر کس وجہ سے بیمار ہوئی ہو؟ برہستہ جواب کا برہستہ سوال اٹھا تھا۔ پارو سٹ پٹا گئی، اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کوئی نیند سے جگا دے، میری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، اس لیے مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ اس دن اماں نے دروازہ کھولنے کے لیے مجھے جگا دیا تھا، اور اماں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے لیے بعد دوبارہ مت سونا۔ آسمیر نے اس کی بات کاٹ کر جن نظروں سے دیکھے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اس پہ پارو کا رکا جسم آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ بخار کی حد کراس کر چکی تھی۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بینچ لیں۔ تب تک قمر النساء بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی اور شونو بھی چائے لے کر آ گئی تھی۔ آسمیر کو دیکھ کر اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور اس خوشی میں اچانک ربیہ اور اس کا شوہر بھی شریک ہو گیا تھا۔ صفیہ، ربیہ، اماں اور ربیہ کا شوہر حماد بھی آسمیر کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا۔ اماں نے کھانے کی تیاری کرنا چاہی تو اس نے روک دیا۔ نہیں خالہ، میں اسے لینے آیا ہوں، کھانا ہم گھر جا کے کھائیں گے، ویسے بھی ابھی بھوک نہیں ہے۔ پارو نے اس کی آمد کا مقصد سنا تو تل ملا اٹھی۔ میں جانتی ہوں کس سے دل لینے آئے ہو، یقیناً اماں نے منتیں کر کے بھیجا ہوگا، اتنے نیک تم خود کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس سے غصہ آ رہا تھا، پھر بھی مجبور چپ ہی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج رات ہمارے پاس ہی رکو، میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا کہ میرا بھانجا، میرا پتر آیا ہے۔ انہوں نے آسمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے اصرار پہ انکار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کھانے کا حامی بھر لی، البتہ رات وہ گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس عرصے میں پارو چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر ایک بات پہ بری طرح چونک گئی تھی۔ ربیہ کا 1.5-2 سالہ بیٹا کھیلتے کھیلتے آسمیر کے قدموں میں پاس آ گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے پیار کرتا بہلاتا، اس نے ناگواری سے یکدم اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ٹانگوں کے تھام کے سہارا لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ماموں، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آسمیر کے گھٹنے پہ ہاتھ مار رہا تھا، اور آسمیر کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال اور چہرے پر اذیت کا احساس تھا۔ پلیز اسے ربیہ کے پاس لے جاؤ، اس نے بے اختیار حماد سے کہہ دیا تھا، اور پارو ٹھٹک گئی، کیونکہ آسمیر کے انداز میں ایک غیر معمولی احساس تھا، ایسا احساس جس سے نفرت اور اذیت کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ حماد سمجھا آسمیر کپڑے خراب ہونے کے خیال سے کہہ رہا ہے، اس لیے بچے کو اپنی سمت کھینچ لیا، مگر بچے کا ذہن معصوم و ضدی تھا، اس لیے دوبارہ لپک کے اپنی اجنبی ماموں کے قریب آیا، لیکن اب کی بار مضطرب سا ہو کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حماد گاڑی میں کچھ سامان رکھا تھا، وہ اتروانا ہے، کسی کو بلا دو۔ آسمیر نے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ کیا، مگر پارو دامہ خود بیٹھی یہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی سمجھ نہ پائی کہ آسمیر حیات نے ایک بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، حالانکہ حمزہ کافی گول مٹول اور پیارا بچہ تھا۔ پارو اکثر ملنے پہ اس کے ساتھ لگی رہتی تھی، مگر آسمیر نے تو حد کر دی تھی۔ واپسی پہ گاڑی میں دونوں طرف خاموشی ہی چھائی رہی۔ آسمیر آنے سے قبل ربیہ اور صفیہ کو بطور کزن شاپنگ کے لیے کچھ رقم دے کر آیا تھا، وہ دونوں تو انکار کر رہی تھی۔ قمر النساء نے ہی رکھ لینے کا اشارہ کیا تھا، مگر گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے وہ پلٹ کر دوبارہ ربیہ کے پاس گیا۔ یہ اپنے بچے کو شاپنگ کروا دینا، اس نے مجھے ماموں کہا ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں، اور ربیہ ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آسمیر بھی بڑا عجیب ہے، اتنا بے مروت ہو کر بھی بے مروت نہیں لگتا تھا، نہ جانے کیوں دور دور رہتا ہے۔ وہ اس کی گاڑی کے اوجل ہوتے ہی حیرت کا اظہار کر رہی تھی، اور پارو
گاڑی میں بیٹھے بھی اس کے رویے کو سوچ رہی تھی، جس نے حمزہ کو ہاتھ لگانا اور پیار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ آسمیر کافی دن رہ کر واپس شہر گیا تھا۔ اماں بھی اس دفعہ خوش تھیں، البتہ پارو کا مزاج آسمیر سے اکھڑا اکھڑا تھا۔ شاید دسمبر کی سردی کا اثر تھا، ہر چیز بوجھل بوجھل ہی سی تھی۔ اماں گندم اور دالیں پیش کر نشاستہ بنانے میں مصروف تھی اور پارو دن بھر کام نپٹانے کے بعد خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ اور ایسے میں ایک ہفتہ بعد ہی دوبارہ آسمیر گاؤں آیا تو سب کو حیرت ہوئی، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ ساجدہ آپا اور ان کے بچے بھی تھے۔ ساجدہ آپا ملتان بیاہی گئی تھی۔ بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں ہوئیں تو لاہور گھومنے چلے گئے، مگر لاہور سے آسمیر ان کو گاؤں لے آیا تھا۔ کچھ دیر میں پورے گھر میں رونق لگ گئی، بچوں سے گھر بھرا پڑ لگتا تھا۔ اللہ میری پارو کو گود ہری کرے، اماں نے صدقے دل سے دعا کی، لیکن آسمیر پہلو بدل کے رہ گیا تھا اور پارو اس دعا پر جھچک سی گئی، مگر آسمیر پر نظر پڑتے ہی چند روز پہلے والی حیرت دوبارہ عود کے عادی تھی کہ نہ جانے کیوں بچوں کو دیکھ کر اور ان کا ذکر سن کے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے۔ ایک بے حد سر سپاٹ کیفیت پھیل جاتی تھی اور اس کی کیفیت 3 ماہ بعد اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پارو، وہ یکدم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا، وہ گھبرا کر پلٹی۔ ملک آسمیر حیات دبکتی سرخ آنکھوں سے اسے ہی بھسم کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی شہر سے آیا تھا، اسے شہر گئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے، اور یوں اچانک اس طرح غصے میں دیکھ کر وہ سچ مچ بکھلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اسے اس طرح مخاطب کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ پارو نے طے کیے ہوئے کپڑے سے بیڈ پر رکھ دیے۔ میں اماں سے کچھ سن کے آ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ قریب آگے پارو کے گداز بازو بوجھ چکا تھا۔ وہ اس کی اتنی سختی گرفت اور جارحانہ تیوروں سے الجھ گئی تھی۔ کیا سن کر آ رہے ہیں کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، اور جواباً ایک سیکنڈ میں پارو کی پلکیں جھک گئیں، کیونکہ یہ تو سچ تھا اور یہ سچ آرمیز کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے پارو کو یکدم جھنجھوڑ کے کہا، اور اس کے اسی قدر وحشی پن سے تڑپ اٹھی تھی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو کچھ تم سن چکی ہو اور جو کچھ آپ بھی سن چکے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی اماں کی بات سچ ہے۔ وہ سختی سے بولا۔ اماں جھوٹ کیوں بولیں گی؟ مگر مجھے یہ سچ گوارا نہیں۔ آسمیر کا سخت لہجہ انتہائی پتھریلا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ پارو نے کیوں کا لفظ اٹھا دیا۔ کیونکہ مجھے بچوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں بچوں کا وجود تو کیا ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بچوں کی وجہ سے رینا مجھ سے چھن گئی، اور انہی بچوں کے خواہش نے میری ہم سفر میری ساتھی کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اس بچے کے لیے اس سے اتنا صبر اور انتظار کیا، تکلیف دیکھی، اور یہی بچہ اس کی جان لے گیا، موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پارو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رینا نہیں مل سکتی تو یہ بچے بھی مجھے منظور نہیں۔ تمہیں چھٹکارا پانا ہوگا اس چکر سے۔ ملک آسمیر حیات نے پارو کے سر پہ بم پھوڑ ڈالے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رینا کے لیے بچوں سے نفرت، اس کے لیے حیرت پہ قابو پانا مشکل ہو چکا تھا۔ دماغ میں جکڑ چل رہے تھے۔ اس وقت تو وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب رات کو دوبارہ آسمیر نے وہی قصہ دوبارہ چھیڑا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ وہ مر گئی ہے تو اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں مر جاتے؟ کسی اور کا قتل کیوں کروا رہے ہیں؟ میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں ہر قیمت پر میری بات ماننی ہوگی، اس لیے صبح تم میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ڈبیا اور لائٹر سائڈ ٹیبل پہ پٹخ دیے۔ آپ کے ساتھ ہی جاتی ہے، آپ کے ساتھ جاتی ہے میری۔ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سو رہا تھا جب پارو نے رو رو کر اپنی داستان اماں کی گوش گزار کر ڈالی تھی، اور اماں نے 2 تھپڑ مارتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا۔ ہائے میں مر جاواں، اپنی نسل ختم کروانا چاہتا ہے، ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ ہائے ملک جی کدھر گئے؟ وہ واویلا کر رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو گھر میں جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا، اور جب سمجھ آیا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ بس اماں، بہت ہو گیا۔ میں شروع دن سے آپ کی یہ زیادتیاں سہتا آیا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہن اور بھانجی کی فکر کی، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی اس جاہل گنوارا اور بدتمیز بھانجی کی پرواہ ہوئی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا بھی دل ارمان رکھتا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا تھا مجھے پڑھی لکھی اور باادب اور تمیزدار بیوی ملے، لیکن آپ نے زبردستی منگنی کر کے دم لیا۔ میں خاموش رہا۔ لیکن جب رینا کو لے کر آیا تو کیا تماشا لگوایا تھا آپ نے؟ مجھے بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ بے شک میں نے یہ قدم آپ کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن لوگ اولاد کو معاف بھی تو کر دیتے ہیں، مگر آپ پہ بہن کی بیٹی کا بھوت سوار تھا، اور آپ کا یہی بھوت اور آپ سب کی آہیں اسے موت کے گھاٹ اتار گئیں۔ وہ تو میرے آس پاس بھی اس کی اولاد بھی نہ رہی، اور اس کی جیتی جاگتی نشانی بھی مٹ گئی۔ میرے ارمان جلا کر آپ نے اپنے ارمان پورے کرنا چاہتی ہیں۔ ہو نہ ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ طلاق دینا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ قہر آلود لہجے میں کہتا پلٹ کر اندر چلا گیا۔ وہ دونوں دم بخود بیٹھی تھی۔ بات ملک ضمیر حیات تک جا پہنچی تھی۔ انہوں نے آسمیر کو بلایا۔ دونوں باپ بیٹا نہ جانے کتنی دیر بحث و تکرار میں لگے رہے۔ دونوں آگ بگولا ہو رہے تھے، لیکن جب دونوں بیٹھک سے باہر نکلے دونوں ہی چپ تھے۔ چپ خاصی گہری اور پرسوچ تھی، اس لیے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی۔
مگر تنہائی میں اس نے پارو کو ایک بار متوجہ ضرور کیا تھا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تمہیں اماں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن ماں پیکر بیگم، اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد تم میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں۔ اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے خانے میں تو تم میرا نام لکھ دو گی، مگر میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا آپ مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا، پارو کو اس کی اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ آسمیر پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا گیا تھا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پارو کے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے، جن کی خوشی سنبھالنے نہیں سنبھل رہی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، بچوں کو اور پارو کا صدقہ بھی دیا تھا۔ آج قبر النساء اور فخر النساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خاندان بھر سے مبارک دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھی۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف آسمیر حیات کی کمی تھی، جس کی جڑواں بیٹوں کی اصلاح ملی جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم نرم پیار یا احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی، اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا تھا۔ اماں، آسمیر نہیں آیا؟ سائدہ آپا نے چپکے سے استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مٹھائی ٹرے میں رکھ کے اوپر جالی دار کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے بتایا تھا اسے؟ دیکھ سائدہ، مجھ سے باتیں نہ کر، ہم نے بتانا تھا بتا دیا، اب وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، ہم اپنے پوتوں کی خوشی اس کی فکروں میں لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ہائے! ساجدہ کو حیرت ہوئی، اماں کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ اماں، یہ آپ کے پوتے بھی تو اسی کے بیٹے ہیں۔ بس بس، مجھے سبق نہ پڑھا، جانتی ہوں اس بغیرت کے بیٹے ہیں، پر اس جیسے کی نہیں ہیں، سمجھی؟ اماں ٹرے لے کر باہر چلے گی۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی، لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلوایا اور آسمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا تھا۔ یہ بہنوئی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی، اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ ماہین، جو آسمیر کے اتنے اہم موقع پر غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، یکدم بجھ سی گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پہ کلائی رکھ کے لیٹ گئی۔ ملک صاحب، آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پہ وہ بری طرح چونکا اور پلٹ کے دیکھا۔ وہ کب اس کی سمت بڑھا رہی تھی، چہرے پہ دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوری کی بجائے ہونٹوں کی سرخیوں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا اور خود چھت پہ آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کر آئے گی، وہ بھی اتنے فریش اور دل جلا دینے والے انداز میں، اس سے سیدھی امید نہ تھی۔ ملک صاحب، یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو۔ اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا اور آسمیر کے چہرے پہ غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے، اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے جھول رہی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ہے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار بھی ہوں، پر آپ کی چچری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے ہیں کبھی؟ چلتی ہوں اب۔ وہ ابروں سے اشارے کر کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی آسمیر کے چہرے پر پڑی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہلکے رہ گیا تھا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پہ گئی، جو کن اکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ آسمیر پارو کی حرکت پہ تل ملا اٹھا تھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہیں؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھیں، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے آس پاس آ رکی تھی۔ دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا ہے تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے تیل چھڑکا۔ ہو نہ ہو پارو، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ کیسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ آسمیر نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھائی، میرے سامنے تو ہمیشہ یہ ہوا ہے، جب بھی پارو سے پوچھا آسمیر کب آئے گا، جواباً وہ کہتی ہیں آج کل میں آ جائے گا، اور سچ میں تم آ جاتے ہو۔ کہیں فون وغیرہ پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استہزائیہ لیے ہوئے تھا۔ آسمیر کو ناگوار گزر رہا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں، نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ آسمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا تھا۔ جو بات ابھی تک آسمیر نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈ میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پر رکھ کے اندر آیا تو پارو کو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے اس سارے ماحول سے ہی چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون مل سکتا یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا تھا، اس لیے وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ اب آج ابا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کر آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپر تھے، جو آ کر پارو کو دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی،
اس لیے کہہ دیا کہ رکھ دیں، بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی، مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تمام کاغذات آسمیر کو تھما دیے۔ جاؤ تم ہی الماری میں رکھ آؤ، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہوں۔ مجبوراً آسمیر کو اٹھنا پڑا اور اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی۔ کاغذات رکھنے کے لیے اس نے مختلف خانے کھولے، ایک میں اور وہ بھی کاغذات دیکھ کر رک گیا تھا، لیکن جو پیپر آسمیر کے ہاتھ لگے تھے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو اور BA کی ڈگری، یہ مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بصارت کو دھوکہ سمجھا، چاہا، مگر ان پر دستخط اور کالج کی مہریں اس سچائی کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اس سچ کو ماننے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اور او میرے خدایا، یعنی وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایسی اجڑ گوار بنی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ آسمیر الماری بند کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیوانہ ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو پارو کو صحن کے ایک کونے میں بندھی بکریوں کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا۔ آسمیر کو یکدم دماغ چکراتا ہوا لگا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتا صحن میں بچھی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ پارو دودھ نکالنے کے بعد کچی مٹی کا برتن لے کر 3-4 بلیوں کے آگے دودھ ڈال رہی تھی، اور یہ یقین اس کا معمول تھا، کیونکہ بلیوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کی خوراک کی عادی ہیں۔ ایک بلی کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، دودھ پیتے ہوئے کافی خوش ہو رہے تھے، اور پارو ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رسوئی میں چلی گئی۔ اماں دال کے ساتھ چاول بنا لو یا روٹیاں ہی ٹھیک، اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ اماں وضو کر کے نکلی تھی۔ پتر چاول تو ابھی کل کھائے ہیں، روٹیاں ہی بنا لیں، اماں کی تھکی تھکی آواز آئی۔ آج وہ دوسرے گاؤں کسی فوتکی پہ اظہار تعزیت کے لیے گئی تھی، اس لیے مزاج دھیما ہی تھا۔ پارو نے رسوئی کے باہر برآمدے کے ستون کے قریب آٹا رکھا، چنگیر اور آٹے کی پرات رکھی، دوپٹہ عام دیہاتی عورتوں کی طرح سر پہ باندھا اور آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آسمیر نے بے ارادہ ہی پارو کی سمت دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چاندی کے گول گول جھمکے بار بار کے اس کے اناری رخساروں کو چھو کر سرچار ہو رہے تھے۔ آسمیر سچ مچ محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے پارو کو ہر زاویے سے دیکھ ڈالا، لیکن وہ لاپرواہی سے کام کرتی رہی۔ اماں گھر پہ نہیں تھیں، ابا اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ پارو دونوں بچوں کو سلا کر خود نہانے چلی گئی تھی۔ اب پچھلے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے شہزادے نے رونا شروع کر دیا، اور اتفاقاً آسمیر اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بچے کے رونے کی آواز پہ بے ساختہ گردن موڑ کے دیکھا، دونوں جھولے میں سو رہے تھے، لیکن جھولا رکا ہوا تھا اور ایک بچہ رو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کے دیکھا اور سوچا کیا کیا جائے، وہ آگے بڑھ کے اسے اٹھا لے پھر یوں ہی چھوڑ کے چلا جائے، مگر فیصلہ ذرا مشکل تھا۔ پھر بھی اس نے مشکل فیصلہ ہی کیا اور کمرے سے نکل جانا بہتر لگا۔ جیسے ہی قدم واپسی کے لیے موڑے، بے اختیار اپنی جگہ پر جم سے گئے، اس کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا، اور نہ جانے کیوں اس کے قدم جھولے کی سمت اٹھ گئے تھے۔ قریب آ کر اس نے بچے کو اٹھا لیا اور پھر سے اپنے آپ کو اسے پیار کرنے سے نہ روک سکا، اور اس گالوں پر، ہونٹوں پہ، آنکھوں پہ، پیشانی اور بالوں پہ والہانہ بوسے دیتا آسمیر اگلے پچھلے پیار کی شدت پوری کر رہا تھا، اور بچہ روتے روتے اس قدر پیار اور شدت پہ سہم گیا تھا۔ تب تک دوسرا بھی اپنے بھائی کی تقلید کر چکا تھا، اور آسمیر دونوں کو بیک وقت بازو میں لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ دونوں بچے اس کے نین نکوش چرا کے لائے تھے، مکمل آسمیر کی تصویر تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دل کھول کر مسکرایا۔ اپنی شکل و صورت کی جھلک، اتنی مشابہت اپنے بچوں میں دیکھنا سرشاری اور فخر سے کم نہیں تھا۔ مکمل آسمیر کی تصویر تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دل کھول کر مسکرایا۔ اپنی شکل و صورت کی جھلک، اتنی مشابہت اپنے بچوں میں دیکھنا سرشاری اور فخر سے کم نہیں تھا۔ بے اختیار انہیں سامنے لٹائے پیار کیے جا رہا تھا، اور اندر داخل ہوتی پارو یہ منظر دیکھ کے ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے مسکراہٹ روکی اور دبے قدموں سے واپس ہی پلٹ گئی۔ اماں ادھر آ۔ پارو دیوڑی داخل ہوتی اماں کو دیکھ کر بھاگ کے قریب آئی۔ اللہ خیر کرے گا، کیا ہوا؟ اماں آ کے اندر دیکھ کیا ہو رہا ہے، اس نے دبے قدمے اماں کو دروازے سے جھانکنے کا کہا۔ آسمیر اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے سرخ سفید ہاتھ چوم رہا ہے۔ ہائے، وہ اچھل پڑی۔ چپ اماں چپ۔ پارو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ ابا ادھر آؤ۔ پارو انہیں بھی کھینچ لائی۔ ابا کی آنکھیں کھل گئیں۔ آسمیر نے 2 ماہ بعد اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا، اس لیے پیار بھی 2 ماہ کے حساب سے ہو رہا تھا۔ یوں ہی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آسمیر خود بھی سو گیا تھا، اور شام تک وہ تینوں کافی سکون بھری نیند سو رہے تھے۔ آسمیر کی آنکھ کھلی تو پارو کو صوفے پہ سوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور ساتھ ہی کچھ خجل بھی ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں جو سو رہے تھے۔ نفرت اور کوفت کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنی بات پہ قائم رہنے کا دکھاوا ضروری تو تھا، اس لیے پارو بے وار روئی اور اسے جھڑک دیا۔ اس کمرے میں ہی رہنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو، مجھے ہر وقت بچوں کا رونا دھونا پسند نہیں، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ خفگی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا تھا۔ میں تو ٹھکانہ کر ہی لوں، مگر میرے شیر جوان کہتے ہیں اماں کبھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پارو غسل کر کے آئی تھی، اس لیے ابھی تک بال کھلے تھے۔ گھنے سیاہ چمکدار بال چوٹی سے آزاد ہو کے اور زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی ذرا اترا کے بولی تھی،
आसमीर इसके करीब आ गया। इसने पारो को अपने करीब करना चाहा, मगर 2-4 कदम दूर हट गई थी। नहीं मलक साहब, आपने खुद ही कहा था मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आप अब अपने बच्चों का माँ बन के रहोगी। मेरा और आपका ताल्लुक सिर्फ इन लोगों की नज़र तक है। पारो का ये वार भी बड़ा कारी था, वो तिलमिला के रह गया था। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। शौक तो बहुत है मलक साहब, इसने मजीद हवाई दी। आसमीर ने गुस्से में इसकी कलाई पकड़कर मरोड़ डाली। तुम आखिर चाहती क्या हो? इसने गरा के पूछा। जवाबन पारो कलाई की तकलीफ के बावजूद खिलखिला रही थी। इसका दिलकश कहका आसमीर की रगों में दौड़ते लहू की गर्दिश और बढ़ गया था। आपको तड़पाना चाहती हूँ मलक साहब, क्योंकि आपकी तड़प बड़ी अच्छी लगती है मुझे। आप तड़पते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। पारो आज सचमुच इसे तपा रही थी। आसमीर इसकी बातों हरकतों के शिकंजे में आता जा रहा था, और जो पारो से उम्र भर जंग करना चाहता था, हमेशा दंगा फसाद चाहता था, वो अभी इसे अपने हथियार डालने लगा था। इसे एहसास हो चुका था कि झगड़ों, नफरतों और कदरवतों में कुछ नहीं रखा। ज़िंदगी का एहसास और ज़िंदगी के सब रंग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों में हैं। ये मोहब्बतें ही हैं जो इंसान को कदम ब कदम रोक के अगला कदम उठाने से पहले सोचने, समझने और साथ चलने वालों की कदर करना सिखाती है। पारो को बगौर देखते हुए गुस्से और खफकी के बावजूद आसमीर ने इसे बाहों में भर लिया था, और पहली बार आसमीर के लमस मोहब्बत की नरमियाँ और महक महसूस करके बेख्तियार पारो की आंखों में आंसू आ गए थे। वो नौजवानी में कदम रखते ही इसकी मोहब्बत में गले लगा बैठी थी, और इस मोहब्बत को दिल में दबाए हुए इसने न जाने कौन कौन से नश्तर खाए थे। पहले ठुकराए जाना, फिर इस बेरुखी, नाकदरी, फिर गुस्सा और नफरत भी देखना पड़े थे, और सब इसके साथ अपने आसपास के लोगों को मुतमईन भी रखना कि मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी हौसला तलब काम थे। फिर भी वो करती आती थी। इस पे ये एहसास भी कि वो इसे नहीं रहना को चाहता है, और रीना की चाहत में से अपने बच्चों को भी परवाह नहीं थी, और औलाद जैसी नेमत से भी मुंह मोड़ने को तैयार था। लेकिन पारों के लिए ये नेमत मोहब्बत का सबसे पहला और अनमोल तोहफा थी, इसलिए वो आसमीर से टक्कर लेने पर तैयार हो गई थी। और आज जब इस नेमत से इसी तोहफे को आसमीर ने गले लगाया था, इस रूह तक शांत हो गई थी। इसे यकीन हो चुका था कि इसकी मोहब्बत और इसकी ममता जीत गई है, इसलिए हज़ारों शिकवे होने के बावजूद वो मुतमईन और पुरसुकून थी। लेकिन फिर भी चंद मोती ऐसे बेताब थे जो आसमीर के सीने को भिगो गए थे। पारो तुम बहुत अच्छी हो। वो इसके बालों में हाथ फंसा कर इसके बालों को सहलाने लगा। वो बहुत मधम आवाज़ से रो रही थी। मैं बहुत पहले से तुम्हारा दीवाना था, शायद तब से जब तुम पहली बार पारो कहा था, या फिर तब से जब जब तुम्हें मेरे पास आना और मेरे साथ खेलना भी पसंद नहीं था, जब तुम्हें बोलना भी नहीं आता था। मैं हमेशा तुम्हारी तरफ लपकता था और तुम हमेशा मुझसे दूर भागती थी। तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो मैं अपने आप को रोकने लगा। मेरा तुम्हारी तरफ लपकना कम होने लगा, और रबिया की शादी पे तो मैं सचमुच तुम्हें दिल से निकाल बैठा था। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मुझे बेकदर और गैर अहम कर दिया था, बल्कि मेरी तौहीन में ज़रा कसर नहीं छोड़ी थी। तब मेरा दिल तुम्हारे खिलाफ होने लगा था। मैंने मंगनी से इनकार कर दिया, लेकिन अम्मा बाज नहीं आई, और मैं इंग्लैंड जाने के बाद भी तुम्हारा तौहीन आमेज अंदाज नहीं भूल पाया था। इसलिए रीना की ज़रा सी तवज्जो भी मोहब्बत लगने लगी थी, और अपने एहसासात को भी मोहब्बत का पहनावा दिया था। लेकिन दर हकीकत मैं तुमसे बदला ले रहा था, इसलिए तो अचानक ही रीना को साथ ले आया था, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं। तुम अखड़ दिखाओगी तो मेरे लिए हज़ारों तैयार होंगी, लेकिन इन हज़ारों में तुम नहीं होगी, मैं ये भी जानता था। और फिर रफ्ता रफ्ता मुझे रीना से अपनायत और उनसियत होने लगी थी। वो मेरे इतनी खूबसूरत जगह, इतने अच्छे दोस्त, इतनी पुरकशिश जॉब और अपना फ्यूचर छोड़ आई थी। इसकी केयर करना, इसके साथ निभा करना मेरा फ़र्ज़ था, जो मैं पूरा करता रहा। कभी कभी रीना को तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी, वो तुम्हारा सोचकर शर्मिंदा भी होती थी, लेकिन मैंने कभी इसे शर्मिंदा नहीं होने दिया। इन ही दिनों हमें इसकी प्रेगनेंसी का पता चला। हम हकीकतन बहुत खुश थे, मगर जब जब अम्मा, अब्बा और तुम्हारा ख्याल आता, मैं बहुत बोझल हो जाता था, और वो अपनी जगह पे मुजरम बन जाती थी। शायद इसीलिए बहुत जल्द सब कुछ छोड़ कर चली गई। पारो तुम्हारा मुकाम अपनी जगह, मगर रीना भी मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मैं इसका एहसानमंद हूँ। इसने मेरा कदम ब कदम ख्याल रखा, मेरा एहसास भी किया। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था जब अम्मा ने दोबारा शादी का जिक्र छेड़ दिया था, जो मुझे अच्छा न लगा। और फिर अम्मा का तुम्हारे लिए इतना प्यार मुझे चिड़चिड़ा करने लगा था। मेरी कैफियत इतनी अजीब थी कि मुझे हर चीज़ से बेजारी होने लगी थी। मैं समझता था कि अम्मा खाम का तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, हालांकि तुम्हें किसी की मोहब्बत की कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर थोड़ी सी मोहब्बत अम्मा अब्बा ने रीना को दी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। पहले रोज़ ही से घर से निकाल दिया था, मुझे बुरा लगा था। इसीलिए मुझे तुमसे बैर हो गया। लेकिन ये बैर कब तक चल सकता था? बाद में तुम्हें जितना अपने पास देखा, मेरी सालों से परवरिश पाती मोहब्बत इतनी ही जागती थी। इसलिए ज़्यादातर शहर में ही रहता था, ताकि तुम्हें भी कुछ सबक सिखा सकूं, मगर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका। तुमने मेरी तवज्जो की लगा में कच खींचना शुरू कर दी। मैं कदम ब कदम डगमगाया, और फिर एक रोज़ सचमुच ही डगमगा गया।
پارو تم یقین کرو ہمیشہ تمہارے پاس آ کر میں نے اپنے آپ سے جنگ کی ہے، بہت مارا تمہاری محبت کو، لیکن سچ کہتے ہیں محبت مر نہیں سکتی، یہ صرف مارنے کے فن جانتی ہے، مرنا اس کی تقدیر نہیں، کیونکہ محبت ایک بے وجود چیز ہے اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے، محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی، وہ صرف روح ہے، نظر نہ آ کر بھی اپنا آپ منوانے والی، اور ہمیشہ وہی چیز فتح حاصل کرتی ہے جو نہ ہو کر بھی سب کچھ ہوتی ہے، اور تمہاری محبت بھی میرے لیے سب کچھ تھی، اس لیے آج فتح پا چکی ہے۔ مجھے سچ مچ بچوں سے چڑ ہو چکی تھی، ایک بچے کو تخلیق کرنے کی خاطر رینا جان سے گزر گئی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو، شاید میں اندر سے خوف زدہ ہو چکا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر میرے سارے خوف مٹ گئے ہیں، بلکہ میری کئی اور خدشات بھی ختم ہو گئے ہیں، میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات ان کو معصوم محبت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیے ہیں، میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور آج میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا تھا، تمہاری محبت دل میں دبائے رکھی، آج اس نے حال دل صاف کہہ سنایا تھا، اور پارو روتے روتے بے اختیار مسکرا دی۔ آسمیر نے اپنے سینے پہ سر رکھ کے مسکراتی ہوئی پارو کو حیرت سے دیکھا جو ابھی ابھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں آپ سے محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ باجی کی شادی کے موقع پر بہت اچھے لگے تھے، اور بقول شونو تم سے بہت پیارا بقول شونو مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا ہے، اس لیے تو میں نے بھی ڈگری لی ہے، آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ آسمیر بدک گیا تھا۔ پارو، اور پیار؟ نہیں نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ سر جھٹکنے لگا اور پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اللہ سونے دی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سچ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ مان لو، فائدے میں رہو گے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ آسمیر بے یقین تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اس نے پارو کو قریب کر لیا۔ وہ الجھی الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ تم میری ہی پارو ہو۔ وہ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، ساری دوڑیں تو اسے خود ہی تھما چکی تھی۔